الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سفر المظفر کا یہ مہینے کا جمعہ، اور اس کا یہ آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، 25 سفر آج ہے۔ تو آج بر صغیر کی ایک سب سے عظیم شخصیت، معروف شخصیت، ولی کامل، سیدی مرشدی و مولائی الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے۔ تو آج انہیں کی سیرت مبارکہ کے متعلق کچھ اہم باتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ خبر اس کی کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، میری عادت رہی کہ میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو، اللہ ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ ہم سب حضور کے حجر مبارک کے باہر کھڑے تھے، حضور تشریف لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی خوش تھا، آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ابو طلحہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے، حضرت ابو طلحہ آگے بڑھ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے مبارک پر انتہائی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ یقیناً درود پاک بے شمار اس کے فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ آج اگر آپ پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو مسلمان کا ایک فطرت ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ ہم پڑھ کر ہمارے مشکلوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور خاص طور بہت سے زیادہ تر مسلمان آج دیکھیے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز کے وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا قرضہ ادا ہو جائے۔ یقین جانیے درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر مشکل میں ساتھ دے گا۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے یقین سے اس واقعے کو سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو 3000 درہم کا قرضہ ہو گیا اور جس سے اس نے قرضہ لیا تھا اس آدمی نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا، بات کورٹ میں چلے گئے یعنی عدالت میں چلے گئے۔ اب عدالت کے جو جج ہوتے تھے ان کو اس دور میں قاضی کہا جاتا تھا، تو قاضی صاحب نے ان کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ ان کا قرضہ تم جلد سے جلد ادا کر دو، اور یہ کہہ کر قاضی صاحب نے یعنی جج صاحب نے 1 مہینے کی مہلت دلوائی، 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں قرض ادا کرنا ہوگا۔ وہ بڑا غریب آدمی تھا، 1 مہینے کے اندر 3000 درہم جمع کرنا یہ ناممکن کی بات تھی، مشکل کی بات تھی۔ اب عدالت کورٹ سے تو وہ گھر آ گیا، ابھی سوچنے لگا یار 1 مہینے کے اندر اتنی بڑی رقم میں جمع کیسے کر سکوں گا، جیسا کہ آج ہماری بھی حالت ہوتی ہے کہ ہم قرضہ دینے کے لیے بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار قرضہ دینا ہے، اتنا وقت ملا۔ تو وہ شخص جو ہے گھر آ گیا، کوشش بھی کرتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہا، عاجزی کرتے رہا، یا اللہ کوئی ذریعہ بنا دے تاکہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ لیکن وہ ایک کام زیادہ کرنے لگا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے لگا، دعا بھی کرتا تھا، کوشش بھی کرتا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کی جب پڑھنے لگا تو اس طرح 26 دن گزر گئے، 1 مہینے میں اب 26 دن گزر گئے، اور 26 دن کے بعد خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ تمہارے علاقے کے ایک امیر آدمی ہے، اس کو جا کر
کہنا کہ میں نے خواب میں تمہیں کہا ہے کہ یہ قرضہ آپ ادا کر دو۔ وہ غریب آدمی یہ خواب دیکھا، بڑا خوش ہوا، لیکن 27ویں دن اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر وہ امیر آدمی سے خواب کی دلیل پوچھے گا تو میں کیا دوں گا، جواب کیا دوں گا کہ تجھے خواب پڑا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے سے رک گیا۔ پھر 27ویں شب پھر سرکار اس غریب آدمی کے خواب میں آئے۔ عقیدت ہو اگر سچی تو پھر ایسے دن بھی آتے ہیں۔ اصل میں ہے نا، یہ کتابوں میں نہیں ہے، آج بھی آپ آزما کر دیکھیں، بس یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ رسول پر۔ تو 27ویں دن پھر سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے گیا کیوں نہیں؟ وہ غریب آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ امیر آدمی مجھ سے دلیل مانگے گا کہ خواب تجھے آیا، اس کا ثبوت کیا ہے، تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ اس کو بولنا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر 5000 بار درود پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں لوگوں سے بات کرتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کرتا۔ اور یہ اس کا عمل جو ہے اس امیر آدمی کا صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یعنی میں بہتر، اور کوئی نہیں جانتا۔ اس نے آج تک یہ بات کسی کی کہی بھی نہیں۔ اب یہ 27ویں شب پھر وہ اس امیر آدمی کے پاس گیا اور اپنا سارا خواب بیان کیا، اور ساتھ میں وہ ثبوت والا واقعہ بھی پیش کیا۔ وہ امیر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی دولت سے نوازا تھا، وہ بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس نے 3000 درہم کا دے کر کہا یہ پیسے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ اور 3000 درہم دے کر کہا کہ جو تم کو خواب کی خوشخبری تم میرے پاس لے کر آئے ہو، اس خوشخبری میں یہ 3000 روپے دو۔ اور 3000 درہم دے کر کہا اب یہ 3000 روپے اس کے ذریعے سے تم کاروبار شروع کرو۔ 9000 درہم وہ اس امیر آدمی سے سیدھا پیسے لے کر عدالت کورٹ پہنچ گیا، اور 3000 درہم دیا۔ تو جج کو بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ اس دور میں وہ 3000 درہم اس غریب آدمی کے لیے جمع کرنا ناممکن کی بات تھی۔ تو جج نے بھی پوچھ لیا کہ تو اتنے کم وقت میں اتنی بڑی رقم جمع کیسے کر لیا؟ قرضدار نے بھی پوچھا، تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ حضور کی مدد سے ہوا ہے۔ بولے محبت سے سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ہوا ہے، تو ان کی مدد سے جو ہے مجھے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو خود جج بھی، اس دور میں نے کہا نا، اس دور میں قاضی کہا جاتا تھا، جج جو اہل ایمان جو سب سے بڑے مفتی ہوتے تھے ان کو قاضی بنایا جاتا تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تیرے اس واقعے کو سن کر میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا، ایک کام کر، اس کا قرضہ میں دے دیتا ہوں۔ اب وہ جو قرضہ لینے والا تھا اس نے کہا کہ جب امیر آدمی نیکی کمائے اور آپ اس کی مدد کر کے آپ بھی نیکی کمانا چاہتے ہیں تو میں بھی اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس قرضہ لینے والے نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس طرح جج نے کہا میری تو نیت تھی کہ میں 3000 تجھے دوں گا، پھر وہ 3000 اس غریب کو دے دیا۔ تو اس طرح حضور کی مدد سے، درود پاک کی کثرت سے، حضور کی مدد سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس غریب آدمی کو 12000 دینار کا مالک بنا دیا۔ تو لہٰذا میں نے کہا نا یہ واقعات، اور یہ واقعہ بڑی معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے نام بھی آپ کو بتایا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو صرف ایک کتابوں کے حد تک نہ رکھیں، اپنی زندگیوں پہ بھی یہ چیز آپ عمل کریں، نیت کریں، کوشش کریں۔ آج بہت سے مسلمانوں کے گھر میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 80% لوگ جو ہے نا قرضے میں ڈوبے ہوئے، تو لہٰذا وہ پریشان ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو بتا رہا ہوں ایک آسان سا وظیفہ، وہ درود پاک ہے۔ جو آپ کو درود یاد ہو اس کو کثرت کر دیجئے، یقین کے ساتھ اللہ رسول پر یقین رکھتے ہوئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مدد فرمائے گا حضور کے وسیلے سے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سب مل کر ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ دین اسلام قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔
قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے. اور یہ دین اسلام میں نے جمعہ میں بھی گزشتہ بتایا تھا، یہ قیامت تک رہنے والا ہے. جب کبھی بھی اس اسلام کو، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، ہوا ہے. آج اسلام آ کر 1444 سال ہو گیا ہے، تو ہر دور میں اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے، تو اس دین اسلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا ہے، مجاہدین کو پیدا فرمایا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کو پیدا فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کی حفاظت فرمائی. اور آپ دیکھیں، جب دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیروں کے پیر، پیران پیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی. آپ کا ایک غوث اعظم کا ایک بڑا ایک مشہور نام ہے، ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ نام یہ ہے محی الدین. غوث پاک کا یہ نام ہے، اللہ نے خود عطا فرمایا محی الدین. اس کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. یہ خود، کیونکہ غوث پاک کے دور میں یہود اور نصارہ نے مل کر اس طرح کی پلاننگ کی تھی کہ لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر دین، شریعت، قرآن، حدیث جو اساس چل رہا ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں تھی. لیکن میں نے آپ کو بھی بتایا، جب یہ دور میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو پیدا کرتے رہے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دین ایسا زندہ ہوا کہ خود قدرت کی جانب سے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے جا رہا تھا تو ایک بیمار بالکل مریض جیسا آدمی نیچے لیٹا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے عبد القادر مجھے اپنا ہاتھ دیجئے. تو میں نے اس کے بیمار ہے، تکلیف میں لیٹا ہوا ہے. غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہاتھ اس کو دیتے ہیں، اور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو لیٹا ہوا دیکھا تو بڑا ہی کمزور بیمار تھا، لیکن جب میں نے اس کو ہاتھ دے کر اٹھایا وہ اچانک جوان بھی ہو گیا، تندرست بھی ہو گیا. وہ شخص جوان بھی ہو گیا، تندرست بھی ہو گیا. میں نے پوچھا تو ہے کون؟ زمین پر لیٹا ہوا تھا تو ایک بوڑھا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، یوں سمجھے کہ اد مرا تھا، کہ اب مرا کہ اب جا رہا. لیکن جیسے ہی غوث اعظم نے ہاتھ دے کر اٹھایا ایک دم جوان ہو گیا، ایک دم پرفیکٹ ہو گیا. تو وہ شخص کہنے لگا، غوث اعظم میں آپ کے نبی کا دین ہوں، اسلام مجھے اسلام کہتے ہیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں غوث اعظم کے سامنے رکھا، تو میں تمہارا دین ہوں، اسلام مجھے کہتے ہیں. لوگ مجھے بھول رہے تھے، میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پھر سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل فرما دیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں جب بھی دین و اسلام کو مٹانے اور لوگ بھولنے لگ جائیں گے، یا کوئی ظالم لوگ ایسی ناپاک سازشوں کے ساتھ دین اسلام کو مٹانے، معاذ اللہ کچلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مجاہد کے ذریعے، اپنے محبوب بندوں کے ذریعے یہ دین کی حفاظت کرتے رہے گا، اور اس لیے کہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے. ایک بات اور حدیث پاک میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے. حدیث پاک میں آپ دیکھیں، میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے جو ابھی میں سناؤں گا آپ کو، لیکن کتابوں کے نام آپ سن لیں، یہ بینڈ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابو داؤد میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اپنی کتاب نسائی شریف میں. اور المستدرک، یہ امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک، اس میں بھی حدیث پاک ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے قریب، صدی کہتے ہیں 100 سال کو، 100 سال کے قریب
ہر صدی کے قریب میری امت میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا. یہ حدیث پاک ہے. ہر صدی کے قریب اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا، اور وہ دنیا میں آ کر جو ہے دین اسلام کی ایسی خدمت کرے گا کہ لوگوں کو بتائے گا کہ اسلام ہے کیا، بلکہ یوں سمجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتائے گا. اب حضرت یہ حدیث پاک آپ سننے کے بعد مجدد کا لفظ ذکر آیا ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ ہر صدی کے اینڈ میں آئے گا وہ. تم کیوں آئے گا؟ دین کو زندہ کرنے آئے گا. یہ حدیث پاک میں آ گیا. اب دیکھیں زمانہ جیسا جیسا بڑھتے جاتا ہے، ترقی آج بھی دیکھ لیں آپ، سائنس ٹیکنالوجی ترقی کتنی کر رہی ہے. اور یہ اس پر میں نے کئی بار تقریر کر چکا ہوں الحمدللہ کہ سائنس جو آج ترقی کر رہی ہے اس کے پیچھے اسلام ہی کا ہاتھ ہے، قرآن ہی کا ہاتھ ہے. اگر آپ تقریر سنیں گے اسلام اور سائنس تو آپ حیرات ہو جائیں گے. فون جو بنا ہے، جہاز جو بنا ہے، جتنے ٹرینیں جو بنی ہے، اور جو ٹیکنالوجی کے سلسلے جو دوائیں ہیں، ایک سے ایک مشنری جو ہے، اس کے پیچھے قرآن پاک کا ہاتھ ہے، یقین جانیے. اور اس پر میں کئی بار تقریر کر چکا ہوں اسی مسجد میں الحمدللہ. لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر 100 سال میں کئی چیزیں چینجز ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آج ہم ہیں، ہماری نسل میں بچے جب تک بڑے ہوں گے تو کئی چیزوں میں چینجز آئے گا، ماحول میں، دور میں، زمانوں میں، لینگویج میں، بات چیت میں، ہر دور میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں چینجز آتے رہتا ہے. اسی طرح لوگوں کے نظر اور فکر میں بھی چینجز آتے ہیں، سوچ میں چینجز آتی ہے، فکر میں چینجز آتے ہیں. تو ہر دور میں 100 سال کے قریب کئی قسم کے کئی چیزیں چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسا جیسا دن گزرتے رہتے ہیں تو کئی چیزوں میں چینجز آتے رہتا ہے. 100 سال کے قریب تو اور بہت سی چیزیں آ جاتے ہیں. اسلام وہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے. جیسا جیسا یہ 1400 سال ہو گیا ہے، 1450 سال کے قریب ہونے آ گیا ہے، تو جیسا جیسا 100 سال ہوتے رہیں گے تو اس میں معاذ اللہ کچھ لوگ اسلام میں بھی، جیسا کہ زمانے میں لوگ بات چیت میں، کھانے پینے میں، ماحول میں چینجز لاتے ہیں، تو اسلام میں بھی چینجز لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام، لیکن اسلام جو حضور نے دیا ہے وہی اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اس میں کوئی چینجز ہونے والا نہیں ہے. لیکن لوگ آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ زمانے کی ترقی کو دیکھ کر چاہتے کہ یہ نئی نئی چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن ناپاک دشمن اسلام کے ہر دور میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اندر کچھ چینجز ہو جائے اور اس کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر دی جائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. جب یہ ناپاک کوشش کی جاتی ہے 100 سال کے قریب، جب اسلام بڑھ جاتا ہے تو ناپاک کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دور میں اپنے مرد مجاہد کو پیدا فرماتا ہے، وہ آ کر پھر لوگوں کو صحیح اسلام بتاتا ہے. یوں سمجھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتاتا ہے. مجدد جو حدیث میں ذکر آیا کہ ایک مجدد کو اللہ پیدا کرے گا 100 سال کی اینڈ میں. کیوں؟ تو مجدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں جو سرکار نے فرمایا مجدد ہے. مجدد کہتے ہیں، یوں سمجھے مجدد کا معنی کہ سوکھی گھاس کو ہرا بھرا کرنے والا آ کر، سوکھی گھاس کو ہرا بھرا کرنے والا، یوں کہہ کے دودھ کو الگ کر کر بتایا اور پانی کو الگ کر کر بتایا، تو اس کو مجدد کہتے ہیں. تو مجدد آ کر جو ہے جب اسلام میں کئی قسم کے خرافات لوگ مکس کرنا چاہتے ہیں، غلطیاں ملانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کئی قسم کی ملاوٹیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اسلام رہے گا. تو جب بھی ایسے ملاوٹوں کی کوشش کی جائے گی، اللہ ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرمائے گا جس کو مجدد کہتے ہیں. وہ مجدد آئے گا اور لوگوں کو پھر سے اسلام کا صحیح رخ بتائے گا، دین صحیح بتائے گا، قرآن کی صحیح ترجمانی کرے گا، حدیث کے صحیح ترجمانی کرے گا، اور لوگوں کو بتائے گا کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے. اور جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے اسلام، تمام دور کے لوگوں کو پھر سے لا کر پرانے لوگوں سے جوڑ دے گا. اسی کو مجدد کہتے ہیں. تو مجدد کی ذمہ داری کیا؟ ذرا یہ حدیث کا لفظ ہے مجدد، یہ ذہن میں بٹھا لیا آپ اپنے. اور یہ بات کہ حدیث میں نے آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیے ابھی آپ کے سامنے،
یہ حدیث میں آیا کہ مجدد آئے گا تو مجدد کرے گا کیا؟ تو مرے ہوئے اسلام کو جب لوگ دین سے غافل ہوتے رہیں گے تو پھر وہ آ کر دین کو زندہ کر کر بتائے گا۔ یہ مجدد کی ذمہ داری ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ چینجز ہر دور میں آتے ہیں، جیسا زمانہ بڑھتے جائے گا چینجز آتے رہیں گے، لیکن اسلام میں کوئی چینجز نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ناپاک کوشش کر اسلام کے اندر خلط ملط کرنے کی کوشش کرے گا اور کچھ ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسلام اسی دور میں ایسے مرد مجاہد کو بنائے گا جن کے ذریعے سے جو ہے اسلام پھر سے زندہ نظر ہو گائے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں دوسری صدی یعنی اسلام جب پھیل کر 200 سال ہوا تھا، مامون رشید کا دور تھا۔ وہ مامون رشید نے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ خود یہ بات پھیلا دی کہ تمام لوگوں کو یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ بات مانو، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مامون رشید نے کہا، اور جو اس کی بات کو نہیں مانتا تھا تو اس کو وہ سزا دے دیتا یا ان کو قتل کر دیتا۔ اب بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اب یہ فتنہ اس نے ڈال دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے کہ آپ ہر ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ سستی نہ کرے، بولے محبت سے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے نا کہ اس کے نام زبان سے نکلے، اللہ جب چاہتا ہے نا اس کا نام زبان سے نکلے تبھی زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو اب جاتے بولے، اب جب اس نے چاہا، اب یہ پھیل رہا ہے، بادشاہ ہے، قرآن کو مخلوق ماننا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، اور قرآن جب جو ہے آپ کو ہم کو سب کو بنانے والا ہم اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، خود سورہ اخلاص میں ہم نہیں پڑھتے لم یلد ولم یولد، ہم پڑھتے ہیں نا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو اللہ پیدا ہونے سے پاک۔ جس طرح اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی مخلوق ہونے سے پاک ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اس کا کلام کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم کو بنایا گیا، ہم پیدا کیے گئے، ہم مخلوق ہے، لیکن قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں۔ لیکن بادشاہ تھا، ضد کرنے لگا کہ قرآن کو مخلوق مانو۔ ہر دور میں دین کو بیچنے والے مولوی بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے آپ، ہر دور میں ہوتے ہیں دین کو بیچنے والے اور لوگوں کو دیکھ کر فتویٰ دینے والے، ہر دور میں ہوتے ہیں، جن کو منافق کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ان کو علماء سو کہتے ہیں، جن کا دل تو چہرہ تو بڑا نورانی رہتا لیکن دل سور کی طرح ہوتا ہے، جو پیسے بیچ کر یعنی پیسوں کے خاطر، عہدوں کے خاطر، رتبوں کے خاطر وہ ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک خلط ملط پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے۔ لہٰذا اس دور میں اسلام جب پھیل کر حضور دنیا سے جا کر 200 سال ہوا تھا، لیکن جب یہ فتنہ ڈالا گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے مانو، تو کچھ زر خرید مولوی بھی اس بات کرنے لگے، لیکن اس دور میں غوث اعظم کے استاد سرکار سیدنا امام محمد بن حنبل نے آواز اٹھائی اور سارے لوگوں کو شعار کیا، لوگوں اس کے باتوں میں نہیں آنا۔ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، کہا لوگوں اس کے باتوں میں نہیں آنا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی پیدا ہونے سے پاک ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مولوی ہے جو ہماری بات کو نہیں مانتا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ صحیح راہ بتا رہا ہے، مامون رشید نے ان کو بالکل بازار میں ٹھہرا کر اور لنگے پیٹ کر ان کے پیٹ پر کوڑے برسائے اور کہا کہ بولو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو ہر کوڑلے پر یہ کہتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ یعنی مار کھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ تو ایسے مرد مجاہد کو جو نہ حکومت سے ڈرتے ہیں حق بولنے کے لیے، نہ دولت سے خریدے جا سکتے ہیں، نہ وہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہر دور میں ہوا ہے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں بتایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی اکبر بادشاہ نے
دین کے اندر کس طرح قلت ملٹ کر دی تھی، کیا کیا خرابیاں پیدا کر دی تھی، اور پوری اس نے زور لگا دیا تھا بھائی، حکومت کی پوری طاقت لگا دیا، فوج لگا دیا کہ ہم جو بتا رہے اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ جب جب دور میں ظالم اور فرعون قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تب تب اللہ تعالیٰ حضور کے نائبین غوث اعظم اور غوث غریب نواز جیسے بزرگوں کو پیدا کرتے رہے گا۔ تو لہٰذا فرعونی لوگ ہو گئے تو غوث اعظم کے غلام بھی رہیں گے، فرعونی لوگ رہیں گے تو غریب نواز کے غلام بھی پیدا ہوتے رہیں گے جو حق بات کہیں گے۔ جیسا کہ اکبر آج جو ہے 1000 صدی میں اکبر بادشاہ نے فتنہ پیدا کیا تھا، چاہتا تھا میں تو بادشاہ ہوں، پیسہ ہے، دولت ہے، اب تو اسلام یوں مٹا دوں گا، پوری طاقت لگا دیا تھا۔ بر صغیر کا وہ ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا، پوری طاقت اس نے لگا دی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کے بارے کو جگایا، اور وہ ایک مرد حق مجدد الفسانی نے آنکھ میں آنکھ ملا کر اکبر بادشاہ کو اور سارے لوگوں کو بتایا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتایا۔ تو مجدد ہوتا یہ ہے، مجدد کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر جو غلط ملت چیزیں آ گئے اس کو آ کر وہ صاف کرے، اور اسلام کا صحیح رخ جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ بتائے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اسلام کا صحیح رخ جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ بتائے، تو یہ مجدد ہوتا ہے۔ اب مجدد آج جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے، جو آج اس 14ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب مجدد کہتے کس کو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہر فتنوں کے دور میں اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے اسلام کا ایک عظیم الشان کام لیتا ہے اور لوگوں کو دین کے صحیح رخ اور صحیح راہ بتاتے ہیں۔ تو وہ آج 14ویں صدی کے مجدد الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ساری دنیا میں لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا لقب کس نے دیا، آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں ایک اور بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی یہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کسی اپنے محبوب بندے کو دنیا میں پیدا کرتا ہے نا، غور سے سنیں میری بات کو، محبوبوں کو پہچانے اللہ کی۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یحبنا یحبو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو آپ ان کے بچپنے کو دیکھ لیں، ان کے لڑکپن یعنی جو نوجوانی کو دیکھ لیں، اور ان کے بڑھاپے کو دیکھ لیں۔ اگر ان کی زندگی کو غور سے دیکھ لیں تو ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، مزاج بھی پاکیزہ ہوتی ہے، سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ایسا نور عطا فرماتا ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، اور بچپنے میں وہ ایسا کام کر جاتے ہیں، اللہ کے جو نیک محبوب بندے ہوتے ہیں بچپن ہی میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے، یہ بچہ تو ہے لیکن کام ایسا کر کر بتا رہا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو ان کا بچپنا ہی عجیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اب اعلیٰ حضرت سے کام بڑا لینا تھا، کیا کام لینا تھا میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ جب اعلیٰ حضرت سے کام بڑا لینا تھا تو ذرا ان کی بچپنے کی بات کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم سے اور نورانیت سے اور فقہ سے، سوچ سے کس طرح نوازا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے، اعلیٰ حضرت کی مزار مبارک یو پی کے شہر بریلی شریف میں ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے، جب آج سے 4 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک بیٹا، اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے، پھر حجت الاسلام اور مصطفیٰ رضا خان، حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مفتی اختر رضا خان، اور جن کو جامعہ ازہری مصر کے علماء نے بلا کر تاج الشریعہ کا ٹائٹل دیا تھا۔ ہندوستان کے کسی مولوی نے یہ ٹائٹل نہیں دیا تھا، نہ کسی مرید نے اپنے پیر کی محبت میں تاج الشریعہ کہہ کر پکارا تھا، بلکہ جامعہ ازہری مصر میں جو جامعہ ازہری، یہ سب جانتے ہوں گے، آپ بھی مار کر دیکھیں انٹرنیٹ پہ، اگر جامعہ ازہری میں جو شخص پڑھنے جاتا ہے نا، اگر وہ پڑھ کر آ جائے تو سعودی جو وہاں پر کسی کو منہ نہیں لگاتے وہ لوگ، سعودی کے لوگ، لیکن اگر جامعہ ازہری سے کوئی پڑھ کر آ جائے تو وہ لوگ فوراً نوکری دے دیتے ہیں، مسجد میں امامت دے دیتے ہیں۔ وہاں کی عربی ایسی، وہاں کی پڑھائی ایسی ہے جامعہ ازہری۔ تو جامعہ ازہری مصر کے جو لوگ علماء تھے
انہوں نے تاج الشریعہ کے تقوی، پرہیزگاری، علم کو دیکھ کر اپنے یہاں بلا کر کہا تھا یہ تاج الشریعہ ہے۔ تو تاج الشریعہ جن کی اولاد میں ہو، جب تاج الشریعہ کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے کر گئے، تو تاریخ گواہ ہے، خود یوگی حکومت، یوگی آدتیہ ناتھ جو سی ایم ہے اتر پردیش کے، وہ بھی حیران ہو گئی کہ یار ہمارے اتر پردیش میں بریلی جیسے شہر میں ایک ایسا مرد مجاہد بھی تھا جس کے جنازے میں 5 کروڑ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ سارے میڈیا حیران ہوئی، سب پریشان ہوئے۔ نہ اچھا حضور تاج الشریعہ نے ساری زندگی فوٹو نہیں لی، بولے محمد، نہ آپ یوٹیوب پر آتے تھے ویڈیو پر، نہ ویڈیو ہے نہ فیس بک ہے، پھر بھی اللہ نے کیسی مقبولیت دی۔ دیکھو نا، آج لوگ پہچان بنانے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، فیس بک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے فالوور زیادہ ہو جائے، ہمیں پہچاننے والے زیادہ ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہ یوٹیوب پر کوئی آپ کا ویڈیو ہے، نہ فیس بک پر کوئی آپ کا ویڈیو ہے، نہ ذلہ نہ ٹک ٹاک جیسے کوئی چیز ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا مقبولیت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کا انتقال جب ہوا، صرف ہندوستان کے لوگوں میں جو 5 کروڑ کے قریب لوگوں نے شرکت کی، اور دیگر ممالک والے تو آتے آتے رہ گئے، ان کو ویزا نہیں ملا۔ تو لہٰذا یہ حضور تاج الشریعہ ہے کون؟ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ کیوں یہ اللہ یہ خاندان کی اتنی مقبولیت دی؟ یہ خاندان کا کارنامہ بھی ایسا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کو دیکھیں، آپ خاندانی اعتبار سے پٹھان ہیں، اور افغانستان کا ایک شہر ہے قندار، وہاں آپ کے جو دادا تھے حضرت مولانا سعید اللہ خان، وہ قندار سے ہندوستان آئے، اور مغلیہ سلطنت کے دور میں دیکھیے آپ، مغلیہ سلطنت اورنگزیب کے دور میں کسی کو اگر کوئی عہدہ دیا جاتا تھا تو اورنگزیب اس کے خاندان، اس کے اخلاق اور اس کے علم، کمال، تقوی دیکھ کر فوج کا ایک بڑا افسر بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہر غیر کو آ کر فوج کا بڑا افسر بنا دیا، آج بھی ہے نا، ہر غیر کوئی فوج کا کمانڈو تھوڑا ہی بنتا ہے۔ تو آج بھی حکومت اس کی کوالٹیز کو دیکھتی ہے، اس کی پڑھائی کو دیکھتی ہے، اس کے ہنر کو دیکھتی ہے، اس کو تب جا کر جو ہے فوج کا ایک بڑا کوئی عہدہ ملتا ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بادشاہ نے اعلیٰ حضرت کے دادا جو مولانا سعید اللہ خان تھے، ان کو آپ نے 1000 فوج کا بڑا بنایا تھا۔ معلوم کیا، یہ بڑے خاندان میں فوج کی صلاحیت بھی تھی، اور بڑے سیاسی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے یہ خاندان پہلے سے ہی بڑا کارنامہ کرتا تھا۔ پھر آپ ہی کے اولاد میں اعلیٰ حضرت کے سگے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہے، مولانا رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے سگے دادا ہے، رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بریلی میں آ کر وہاں سکونت اختیار کی اور وہیں رہ کر دین کی ایسی خدمت کی، کیونکہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوج میں کوئی انٹری نہیں لی، آپ عالم تھے، فاضل تھے، تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر تھے کہ آپ دیکھیے مولانا رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہے، کہ جب آپ ہولی کے دن میں ایک اپنے گھر سے نکلے، آج بھی جہاں بریلی شریف میں مزار ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں، بریلی شریف میں آس پاس آج اس دور میں بھی زیادہ تر غیر مسلم کے گھر، مسلمانوں کے گھر بہت کم ہیں، وہاں رہ کر دین کا کام کیا، یہ گھرانہ ایسا۔ تو مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہولی کا دن تھا، اپنے گھر سے نکلے، کچھ کام سے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے ایک عورت نے علاقے کی گھر کی چھت سے جو ہے آپ کے اوپر رنگ پھینک دیا۔ جب رنگ پھینکا تو مریدوں کو بڑا غصہ آیا، کہا حضور اس عورت نے جان بوجھ کر آپ پر جو ہے رنگ پھینکی ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ بدوا دے دے۔ تو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کیسے مقبول بندے تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اور آپ نے دعا کی، یا اللہ جس طرح اس عورت نے مجھے رنگ دیا ہے اس طرح تو بھی اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے۔ بدوانی کے تولیہ کرام، ہاں یہ ذہن میں رکھ لیا، اپنی ذات کے لیے وہ کبھی نہیں لڑتے، کوئی کو گالی دے وہ معاف کرے، کوئی کو تکلیف پہنچا وہ معاف کرے، ہاں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو تو پھر یہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہیں ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کبھی لڑائی نہیں کرتے،
مولانا رضا علی خان نے اس اعلیٰ حضرت کے سگے دادا، انہوں نے دعا کی، ابھی دعا کر کر مریدوں نے چہرے سے ہاتھ پھیرا بھی نہیں تھا، وہ عورت اپنے گھر سے نیچے آئی اور کہنے لگی بابا میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ ادھر معمولی بات نہیں ہے، ادھر دعا کرنا اور اسی وقت فوراً وہ کلمہ پڑھ لینا، یہ کرامت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے دادا کا یہ مقام ہے۔ تو اب آپ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ نے کافی مدد بھی کی ہے، میں آگے بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ پھر مولانا رضا علی خان یہ وہ بزرگ ہے جو بریلی میں رہ کر فتوے بھی دیا کرتے تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے۔ پھر ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی آپ نے مفتی بھی بنایا، عالم بھی بنایا، حافظ بھی بنایا۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک خاصیت ہے، پچھلے 150 سال سے، کتنے سال سے؟ 150 سال سے آج تک ان کے خاندان میں جو ہے علماء اور مفتیاں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے خاندان کے لوگ آج بھی فتویٰ دیتے ہیں، اتنا علم کہ مفتی بن چکے ہیں۔ آج بھی ان کے بیٹے ہیں حضور اسجد رضا خان، یہ خود اپنے وقت کے بڑے علم کے پہاڑ ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے جو والد تھے مولانا نقی علی خان، یہ بھی عالم ہے، حافظ اور مفتی ہے، یہ بھی فتوے دیا کرتے تھے۔ اب انہی مولانا نقی علی خان کے بیٹے ہیں احمد رضا خان۔ اب غور سے سنیں بات کو، میں خاندانی پس منظر کی باتیں، کچھ دادا کی بات، کچھ والد صاحب کی بات بتا کر آپ کو اب ان کے بیٹے جن موضوع پر آ گیا ہوں، اعلیٰ حضرت میرا موضوع زیادہ سے زیادہ میں اعلیٰ حضرت پر بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے علمی کارناموں پر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ 10 شوال کا مہینہ تھا، چاند کی 10 تاریخ تھی، اور آپ پیدا ہوئے۔ بزرگان دین کیا کرتے تھے، اپنے پیدا ہوئے سے بچے کا نام یا تو احمد رکھتے تھے یا تو محمد رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، یہ نام کی برکت سن لیا آپ، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نے اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھا اللہ اس کے بچے کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں اگر کھانا کھانے کے لیے تم دسترخوان بچھاؤ اور اس دسترخوان میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ زیادہ ہے کھانا کم ہے، تو کسی محمد نامی شخص کو اس دسترخوان پر بٹھا دو کھانے کے لیے، اس دسترخوان پہ اس کھانے کے لیے کسی محمد نامی، صرف نام اس کا اگر محمد ہو، اس کو کھانا کھانے کے لیے بلا کر بٹھا دو، اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دسترخوان میں اس کھانے بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ نام بڑا برکت والا، حدیثوں میں اس کا حضور کے نام کی کافی فضیلت آئی ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے احمد رکھا، احمد رکھا۔ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ بچپن ہی سے اولیاء اللہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی میں ایسی چیزیں کر کر بتاتے ہیں کہ بڑے بڑوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر صرف 2.5 سال تھی، 2.5 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں بچہ تو تھوڑا بہت توتلا پن سے بولنا شروع کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے محبوبوں کو دیکھو، کیونکہ اللہ ان سے کام بڑا لینا چاہتا تھا، اس صدی کا مجدد بنانا چاہتا تھا، تو ان کا بچپنا بھی بے مثال بناتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2.5 سال کے تھے، آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اچانک آپ کے گھر کے سامنے سے وہ ناچنے والی عورتوں کی ایک محفل سامنے سے گئی، ناچنے والی جو کوٹوں کا ناچتی ہے، تو ان کو دیکھ کر فوراً آپ نے آنکھ بند کر لی۔ اب یہ عورتیں آپ کو دیکھ رہے تھے، 2.5 سال کا بچہ ہے چھوٹا سا، ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ تو انہوں نے کہا شہزادے اتنی عمر میں اتنی ہوشیاری کہ تم آنکھیں بند کر لے رہے ہو، اسے کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت جواب ایسا دیا کہ بڑے بڑے آج تک حیران ہے۔ اعلیٰ حضرت 2.5 سال کی عمر میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنو، جب آنکھ بہکتی ہے تو پھر دل بہکتا ہے، آنکھ بہکتی ہے تو پھر دل بہکتا ہے، پھر دل بہکتا ہے تو پھر بندہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا جہاں سے گناہ کی شروعات ہے میں نے اسی کو بند کر لیا ہے۔ بولے یہ 2.5 سال کی عمر میں ایسا جواب دینا، یقیناً یہ ھذا من فضل ربی، یعنی اللہ کا فضل جس پہ چاہے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہے کرے۔ بچپن میں 2.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ایسا جواب دے کر بڑے بڑوں کو شکن میں لا دیا، پریشانی میں لا دیا، یعنی سوچ میں لا دیا، یار اتنا
بچہ بول سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس سے بڑا کام ہونے والا ہے۔ اب آپ کی عمر 3.5 سال تھی، 3.5 سال کی عمر۔ آپ مجھے بتائیے 3.5 سال کی عمر میں بچہ کیا کرتا ہے؟ کھیلنا کودنا رہنا بھی تو بولنا، لیکن 3.5 سال کی عمر میں، کیونکہ ھذا من فضل ربی، اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں 3.5 سال کی عمر میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا، ایک جو ہے عرب سے آئے ہوئے شخص جن کا لباس بھی عربی تھا وہ میرے پاس آئے اور مجھے عربی میں بات کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آدھے گھنٹے تک میں نے عربی میں ان سے گفتگو کی۔ بولے یار سبحان اللہ۔ یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، تاریخ ہے، تاریخ ہے، پڑھ کر دیکھیں۔ 3.5 سال کی عمر میں عربی میں بات کرنا۔ کبھی جو عربی لیکچرر ہوتے ہیں نا، ٹیچر، ان سے پوچھو کہ عربی سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ فارسی کے ٹیچر سے پوچھو عربی سیکھنے میں، فارسی سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ انگلش کے ٹیچر سے پوچھو انگلش سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ لیکن یہاں 3.5 سال کی عمر میں عربی میں آدھے گھنٹے تک بات کرنا، یقیناً یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، اپنے محبوبوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہوتے اولیاء اللہ۔ کس کو آپ اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں؟ جو آپ کو قریب بلا کر آپ کی دل کی بات بتا دے، آپ سمجھے بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، میرے دل کی بات بتا دی۔ گھر میں کیا کھا کر آئے وہ بات بتا دے۔ میں نے کہا اگر دل کی بات بتانے والا اور آپ گھر میں کیا کر آئے یہ بتانے والا ولی ہوتا تو میں کہتا ہوں آج بڑے بڑے جادوگر بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سادھو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے دل کی بات بتا دیں گے، وہ بھی آپ گھر میں کیا کھا کر بتا دیں گے۔ آپ کیا ان کی مرید آپ بن جائیں گے؟ تو یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے۔ ولایت کی پہچان یہ ہوتی ہے کوئی شریعت پر دین پر عمل کرتا ہے، بلکہ ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ چرس پینے والے، یہ گانجا پینے والے، یہاں بڑے بڑے کڑے پہننے والے، لمبے لمبے بال ضرورت سے زیادہ رکھنے والے، ہرے پیلے شملے پہننے سے کوئی ولی نہیں بنتا، بلکہ ولایت اللہ اس کو اپنی عطا فرماتا ہے جو واقعی دل بھی پاک ہوتا ہے، جس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، جس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو بچپنے میں آپ کے دیکھیں غوث پاک کی کرامت نہیں ہے، ماں پیٹ ولی ہے غوث اعظم، تو بچپنے سے ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ 3.5 سال کی عمر میں آدھے گھنٹے تک عربی میں بات کرنا، تھوڑا اپنے عقلوں پر آپ زور دے کر سوچئے، آدھے گھنٹے تک بلا جھجک عربی میں بات کرنا، یہ کوئی کمال نہیں، خود سے پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی عمر 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی، بسم اللہ شریف۔ یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم چھلے یاد رکھتے ہیں، چھٹیاں یاد رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان دین نے طریقے بتایا اس کو تو ہم بھول چکے ہیں۔ چھلے چھٹیاں تو غیروں نے نکالا تھا، اس کو بڑے ہم شوق سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو بسم اللہ خوانی جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر کا جو بچہ ہو یا بچی ہو، تو ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے، جیسا ہی بچہ یا بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے تو کسی علاقے کے بڑے نیک عالم کو بلاتے تھے، ہر ایک نہیں، مولوی صاحب جو نیک و متقی پرہیزگار ہو ان سے بلا کر جو ہے ان کو بسم اللہ پڑھا جاتا تھا، ان کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ جب 4 سال کی عمر میں بچہ آتا ہے تو پرفیکٹ بولنا شروع کرتا ہے، تو بزرگوں کا عقیدہ یہ تھا جب یہ پرفیکٹ بولتا ہے 4 سال کی عمر میں تو جب بولنا پرفیکٹ شروع کرے تو کیوں نہ ہو قرآن سے شروع ہو۔ یہ نہیں سوچ ہوتی تھی کہ جب بولنا پرفیکٹ شروع کرے تو بولی قرآن کی ہو تاکہ اثر اس کے اندر اچھا ہو، مزاج اچھی پیدا ہو، اخلاق اچھے پیدا ہو، اس کا اثر اچھا ہو، یہ ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے۔ چھلا چھٹیاں تو غیروں کے طریقے تھے، اللہ ہمیں بزرگوں کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد آپ کے دادا نے ایک بڑے معتبر عالم دین کو بلوایا، خود بھی عالم تھے لیکن اور متقی پرہیزگار شخص کو بلایا، وہ آئے اور آ کر پڑھایا۔ جب پڑھا کر بسم اللہ میں جو ہے نا ہجے جو الف با تا سا پڑھتے ہیں نا عربی، تہجی ہجے تہجی کہتے ہیں نا اس کو، وہ جب پڑھانا شروع کیے الف با تا، حضرت پڑھ لے الف با تا سا سین شین جیم، یہ سارے حروف پڑھ لے۔ اب آخری میں ایک لفظ آیا لام الف لا، غور سے اعلیٰ حضرت کی عمر 4 سال ہے لیکن اللہ ولیوں سے جب کام لیتا ہے تو کیسا بڑا کام لیتا ہے۔ لام الف لا، تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے، کہا بیٹا پڑھو، کیوں خاموش ہو گئے؟ استاد نے پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لام ہے اور الف ہے یہ دونوں حروف میں پڑھ چکا ہوں پہلے،
پھر کیوں پڑھوں، ہے نا. کہا استاد نے کہا بیٹا 4 سال کی عمر میں ایسا جواب، بھائی الف بھی میں نے پڑھ چکا ہے، لام بھی پڑھ چکا ہے، پھر یہاں پر لام الف لام کیوں پڑھوں، میں کیوں پڑھوں؟ تو کہا کہ بیٹا اس لیے پڑھو کہ یہاں حروف جوڑ کر پڑھنا کیسا جائے اس کو سکھایا جا رہا ہے. حروف کو جوڑ کر پڑھنا ہے نا، تو اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے لام الف لام لام، تو یہ پڑھو تو اس سے حروف کو جوڑ کر پڑھنا سکھا جاتا ہے. تو جو حروف ہے اس کو جوڑ کر پڑھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یہاں پر آپ بتا رہے استاد محترم کہ لام الف لام یہ حروف جوڑ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، تو مجھے بتائیے یہاں لام الف لام یعنی لام کے ساتھ الف ہی کیوں آیا؟ یہ حروف الف جو ہے نا تا کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا، با کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا، سین کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا، شین کے ساتھ بھی آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس سارے حروفوں میں لام کے ساتھ بھی الف کیوں آیا؟ اب 4 سال کا بچہ جب استاد سے ایسے سوال کر رہا ہے، یہ تصوف کا ہے، تو نسبت والے بات سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کے دادا محترم نے فرمایا بیٹا آؤ یہ فیلڈ میری، میں سمجھاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. ابھی میں نے آپ کے مولانا رضا علی خان کے بارے میں سمجھایا کیسے اللہ کے ولی تھے، یہ ہوتے علماء اکرام، یہ ہوتے بزرگان دین. فرمایا بیٹا دیکھو اگر لام کو تفصیل کر کر لکھو لام الف میم، اگر لام کو تفصیل سے ترجمہ کر کے لکھو تو یہ 3 حروف سے لام بنتا ہے، لام الف میم لام. اگر الف کو ترجمہ کر کر لکھو تو الف لام اور فا سے ملتا ہے الف. اردو میں اگر آپ لام لکھیں گے تو کیا لکھتے ہیں؟ لام الف میم، اس سے بنتا لام. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ چہروں سے بڑی سبحان اللہ. آپ غور کریں لام میں لام کو اگر لکھا جائے لام الف میم، تو مجھے بتائیے جب لام لکھ رہے تو الف کہاں پر ہے؟ اس میں بیچ میں، کس میں ہے؟ تو لام کا دیر الف بیچ میں ہے. اب الف کو لکھو الف لام فا، تو الف میں لام کہاں پر ہے؟ بیچ میں. لام کو لکھو تو لام کے بیچ میں الف، الف کو لکھو تو الف کے بیچ میں لام. تو کہا رضا علی خان بیٹا یہ فنا اور بقا کی تعلیم ہے، جو یہ یوں سمجھیے کہ میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے، یہ فنا اور بقا کی تعلیم ہے. 4 سال کی عمر میں بچہ ایسا سوال کر رہا ہے اور دادا تصور کا اس سوال کو جواب سمجھا رہے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اب اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی 6 سال. اب 6 سال کی عمر میں آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 سال کی عمر میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں آپ جانتے، کھیلنا کودنا، وہ پڑھے ہی وہ بار بار پڑھو پڑھو پڑھو، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. خیر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صرف دنیاوی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. کاش ہمارا ایمان والوں کا یہ ذہن بن جائے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز اور دین کی تعلیم پر بھی زیادہ توجہ دینے لگ جائے. لہذا 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد محترم نے 12 ربیع الشریف کا دن تھا، میلاد النبی کا دن تھا، اپنے بیٹے 6 سال کی عمر کے بچے کو قریب بلوایا اور ممبر پر کھڑا کر کہا احمد رضا اب میرے اور آپ کے نبی کی تعریف کو بیان کرو. 6 سال کی عمر ہے، بڑے بڑے علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجموعہ ہے لوگوں کا. اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں بلا رکے اور بلا جھجک بڑے بڑے ڈرے 2 گھنٹے تک حضور کے فضائل کو بیان فرمایا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. جو 2.5 سال کی عمر میں ایسا جواب دے، جو 3.5 سال کی عمر میں عربی بات کرنے لگ جائے، جو 4 سال کی عمر میں جو ہے فنا اور بقا کی سوال کرنے لگ جائے، اور 6 سال کی عمر میں فضائل نبی بیان کرے، وہ بھی 2 گھنٹے تک. 6 سال کا بچہ تھا، ذہن میں بتایا اپنے بات کو. اعلیٰ حضرت کو بچپنے سے اللہ پاک، کیونکہ کام بڑا لینا تھا، کام زیادہ لینا تھا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، 8 سال کی جب عمر ہوئی تو ایک کتاب ہوتی ہے سر ہدایہ نوح، یہ مدرسے میں پڑھا جاتی ہے، ہدایہ نوح، صرف نوح کہتے ہیں اس کو. اچھا یہ کتاب کب پڑھی جاتی ہے؟ غور سے سنیں آپ. جب مولوی، ایک بچہ مدرسے میں جا کر مولویوں کی کلاس، مولوی کلاس کب پڑھے جاتے ہیں؟ پہلے عربی تجوید سب سیکھنے کے بعد مولوی اول، یہ سمجھے 1st کلاس 2nd کلاس 3rd کلاس میں جب آتے ہیں نا، تب
یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے صرف و نو ہدایہ، مدرسوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. یعنی ایک پہلے کیا دور تھا، آج کل ہر چبوتر پہ بیٹھ کر اور لوگ مفتی فتوے دینے لگ جاتے ہیں. تمہارے کو معلوم ہے اسلام میں یہ ہے وہ ہے. پہلے 10 سال پڑھنا پڑتا تھا عالم بننے کے لیے. آج بھی، پہلے نہیں آج بھی کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے؟ 10 سال، تب جا کر وہ عالم بنتا. اب یہ چبوتروں پہ بیٹھ کر مولانا تمہارے کو معلوم، میں یہ سو معلوم ہے. کیوں بھائی تم کو کیا معلوم؟ یہ تم نہ کبھی مدرسے کی سیڑھی پہ قدم رکھے. تمہارا کام کیا تھا کہ جہاں دیکھے بھائی ایک بات یاد رکھیے آپ، ہم دین سیکھیں گے تو علماء سے سیکھیں گے. قرآن خود فرماتا ہے اے لوگوں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی دین کا مسئلہ ہے، ہم جا کر دادا کو پوچھیں، دادا یہ ہے جی، نانی یہ ہے جی، دادی یہ ہے جی. اب بیچارے نہ دادا پڑھے لکھے یعنی مدرسے میں، نہ دادی پڑھے لکھے، نہ نانی پڑھے لکھے ہے. انہوں بولیں گے نہیں با ایسا نہیں ہے، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے بڑے تو ایسا نہیں کرتے تھے، چلو یہ کرو ایسا کرو. بالکل خرافات جو دین سے نہ شریعت سے کوئی تعلق ہوتا نہیں. موتاؤں میں دیکھ لے کیا حال ہے، فاتحوں میں دیکھ لے کیا حال آج ہمارا ہو رہا ہے. اور ہماری عقل تو جو ہے نا یہاں پر آ کر دین کے معاملے میں آ کر ہی کمزور پڑ جاتی ہے. ورنہ ہم اگر آپ دیکھیے دین کا مسئلہ نہ ہو، ایک معمولی سا برتن خریدنے جائے، ارے برتن تو چھوڑو یار، ترقی کا دور ہے، میں آسان کر بتاتا ہوں. ایک فون خریدنا جائے تو اس فون کے پہلے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں آپ. اگر پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن فون میں کتنے ایپ ہیں، کیا ہے، کتنے جی بی ہے، کتنا اس کا وہ ہے، یہ سارے معلومات کر فون خریدتا ہے. تو لہٰذا جب فون خریدنے کی اتنی عقل ہے تو دین سیکھنے کے لیے تمہیں کہاں جانا ہے؟ جب تمہیں اتنا معلوم ہے کہ ترکاری لانا ہے تو ترکاری کی دکان پر جاؤ، عطر لینا ہے تو عطر کی دکان پر جاؤ. تو اتنی عقل تو تمہیں ہے. تو اسی طرح اگر دین سیکھنا ہے تو عالم دین کے پاس جانا ہوتا ہے. عالم دین کے پاس جا کر دین بتاؤ. وہ اگر تمہارے دادا پردادا عالم ہے تو وہ بات الگ تھی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے حال کیا ہے. لہذا عالم دین یوں سمجھیے جب اس کا 8 سال پڑھتے 8 سال ہو چکا ہے تب جا کر اس کو ایک کتاب دی جاتی ہے صرف و نور، ہدایہ نور. کب؟ وہ پڑھتے اس کے 8 سال گزر جائے. پڑھے میں کتنے سال؟ 8 عمر. وہ آج کل ہم مدرسوں میں بچوں کو ڈالتے 10 سال 12 سال کی عمر میں، اب 8 سال نکال دے. تو پڑھتے 8 سال گزر جائے تب جا کر تیسری کلاس میں وہ کتاب دی جاتی ہے صرف و نور ہدایہ. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مولوی صاحب یا عالم صاحب پڑھتے ہیں بڑی محنت لگا کر، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر 8 سال ہے. آپ مدرسے میں گئے نہیں کیونکہ آپ اپنے والد سے پڑھا، کیونکہ والد خود عالم تھے مولانا نقی علی خان. اعلیٰ حضرت کے استاد جو ہے نا، استاد آپ کے والد ہیں اور 2-3 لوگ ہی ملیں گے، باقی کا آپ نے کسی سے پڑھا نہیں. صرف 3 سے 4 استاد ملیں گے آپ کے. آپ دیکھیں ایک استاد آپ کے والد ہے مولانا نقی علی خان، اور ایک استاد آپ کے مرزا غلام عبد القادر بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہے. 3-4 استاد ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن ایسا عطا فرمایا تھا، علم ایسا عطا فرمایا تھا. 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف و نور کی جو کتاب عربی اور فارسی میں تھی آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ کر بتایا تھا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. دیکھیے کون ہے علم کا ایسا پہاڑ اعلیٰ حضرت کہ 2.5 سال کی عمر میں یہ، 3.5 سال کی عمر میں یہ، 4 سال کی عمر میں یہ، 6 سال کی عمر میں یہ، 8 سال کی عمر میں ایسا. اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 14 سال کی ہوئی، یہ نوجوانی کے غور کرے، 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد کی طرف سے، کیونکہ آپ کے والد مفتی تھے نا، تو لوگ ان سے سوالات کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے. کوئی خط کے ذریعے سوالات کرتا تھا، مولانا یہ بتائیے، مولانا یہ بتائیے. مشہور عالم دین تھے، پورے انڈیا بھر سے آپ کے والد کو خط آتے تھے. تو ایک سوال آیا تھا رضاعت کا. رضاعت کا مسئلہ کیا ہے جانتے آپ؟ کہ ایک بچہ اگر بچپن میں کسی اور عورت کا دودھ پی لے اور پینے کے بعد کیا وہ بچہ اس عورت جس نے اس کا دودھ پیا تھا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اس سے بہت سے باریک مسئلے اس میں نکلتے ہیں. اس کو رضاعت کا مسئلہ کہتے ہیں. جب ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے نا تو سارے فتوے دینے میں اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن رضاعت کے مسئلے میں بڑے غور فکر کر فتویٰ دینا پڑتا ہے.
قرآن حدیث کی روشنی میں بہت اس کو یہ سمجھے بہت دماغ پہ وزن ہوتا ہے ٹینشن، تب جا کر وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ اتنا باریکی مسئلہ صرف 14 سال کی عمر میں امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دے کر بتایا، اور آپ کے والد صاحب نے اس فتوے کو دیکھا تو اپنے بیٹے احمد رضا کو بلوایا اور پیشانی کو چوما اور چوم کر فرمایا، احمد رضا آج کے بعد تم اس محفل میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کریں گے۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سارا علم حاصل کر چکے تھے۔ کیا دماغ، کیا سمجھ، کیا فکر اللہ تعالیٰ نے اتنی کم سن عمر میں آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال کی عمر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا، ایسی فقہ، اور حدیث میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، امام بخاری صحیح بخاری شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کسی سے بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے، دین کا کام لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو بچپن ہی سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے۔ تو اللہ پاک آپ سے کیا کام لینا چاہتا تھا وہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی عمر کیسی تھی اور کن کی عمر میں آپ کیا کیا کارنامے انجام دیتے تھے۔ آپ جب پڑھتے تھے اپنے استاد کے پاس، استاد سبق کا ایک پیپر پڑھاتے تھے اور آپ پورا سبق یاد کر لیتے تھے۔ اب استاد اور بچپنے میں دین سے، شریعت سے اتنی محبت کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، ایک بچہ آیا اور استاد کو سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا تو استاد نے جواب کیا، جواب نہیں دے کر کہا جیتے رہو۔ جب جیتے رہو کا لفظ استعمال کیا، اعلیٰ عمر 8 یا 9 سال کی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، کہا استاد یہ جواب تھوڑا ہی ہوا، بولے نا سبحان اللہ، یہ جواب تھوڑا ہی ہوا کہ سلام کا جواب، حضرت بڑی مہربانی فون کو سائلنٹ کر لیجیے، بڑی مہربانی، مسجد میں آپ نے میری طرف ادھر کوئی نہ دیکھے، مسجد میں بات کرنا منع ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کی قبر میں اندھیرا کر دے گا، تو بڑی مہربانی اپنے فونوں کو آپ سب سائلنٹ کر لیجیے اور مختصر سے مجھے سمجھائے کہ آج کے دور میں امام احمد رضا خان کا کیا احسان میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سلام اگر آپ کو کوئی کرے، سلام کرنا سنت ہے۔ آپ اس میں بھی ہمارے پاس غلطیاں ہو رہی ہیں، بعض لوگ یوں کر رہے ہیں، بعض یوں کر رہے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اتنی آواز سے بولو جس کو آپ بول رہے ہو سنیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر محفل میں سلام ہو رہا ہے، پہلے اگر تقریر چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے اور باہر سے آنے والے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام، میرے بھائی ضعیف ہو گئے، عمر کافی بڑی ہو گئے، لیکن دینی سی کہ آپ نے اس کو اتنا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک عالم جب بیان کر رہا ہو، ایک عالم جب بیان کر رہا ہو، ایسی محفل میں سلام نہیں کیا جاتا۔ وہاں سلام، کوئی قرآن پڑھتے بیٹھا ہے، کوئی سنت پڑھتا ہے، وہاں سلام نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہاں اگر خالی محفل میں بیٹھے لوگ اب سلام کر کے جا رہے ہیں تو اس محفل میں اگر ایک بھی جواب دیتے تو جواب سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سلام کا شرعی حکم یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے سنت سے زیادہ واجب کا مقام ہوتا ہے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم سی عمر ہے، استاد سے پڑھ رہے ہیں، جب ایک بچے نے سلام کیا تو سلام کرنے پر جو ہے آپ نے اپنے استاد نے جواب نہیں دیا، جواب دینا ضروری تھا نا، جواب نہیں دے کر کہا جیتے رہو، تو آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے کرو استاد یہ تو جواب نہیں ہوا، جبکہ آپ کو خود پتا ہے کہ سلام کا جواب سلام سے دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد کے پیشانے کو چوما، فرمایا احمد رضا یقیناً اللہ تم سے بہت بڑا کام لے گا۔ دین میں اتنی سی بھی ملاوٹ آپ برداشت نہیں کرتے تھے، بچپنے سے آپ کا یہ مزاج تھا، بچپنے سے یہ فکر آپ کی تھی کہ شریعت اور دین میں کبھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے ملاوٹ۔ آپ کے استاد سے جب آپ پڑھتے تھے نا تو استاد ایک دن بلا کر کہتے احمد رضا سچ سچ بتاؤ، استاد نے سچ سچ بتاؤ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کیا بتاؤں، تم انسان ہو، فرشتے ہو یا جن ہو، سچ سچ بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مسکرا کر حضور یوں کیوں سوال کر رہے ہیں آپ کہ میں انسان ہوں؟ کہا نہیں تم سچ بتانا، یا کوئی جن ہو یا فرشتے ہو؟ کہا حضور نہیں الحمدللہ انسان ہوں۔ کہا استاد کہتے تھے بیٹا میرے پڑھانے میں اتنی دیر نہیں لگتی، تمہیں یاد کرنے میں دیر لگتی، یعنی میں پڑھانے میں مجھے دیر لگ جاتی ہے
اور تمہیں یاد کرنے میں سبق دیر نہیں لگتی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ کوئی اتنی کم عمر میں بچہ ایسا حافظہ، ایسا مضبوط پڑھنے والا ہو، مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بچپنے میں آپ کا کیوں؟ کیونکہ یہ وقت کا مجدد بننے والا ہے۔ اب بچپنے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبیاں، لوگ حیران ہوتے تھے آپ کے علم کو دیکھ کر، تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ 14 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفتی بنا دیا، علم ایسا۔ اچھا جب آپ کی عمر 19 سال ہوئی، 19 سال کی عمر میں عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ، یہ وقت کے ایسے بڑے بڑے علماء کا نام میں لے رہا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بدایونی، یہ بدایونی یہ بھی یو پی کا ایک اسٹیٹ ہے جس کو بدایونو کہتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ ہے جہاں نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے۔ ہاں، نظام الدین اولیاء اسی شہر میں پیدا ہوئے، بدایونی شہر میں۔ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدایونی سے بریلی آئے اور آ کر آپ سے فرمایا کہ آپ کے والد سے مولانا عقیل علی خان سے کہ اب آپ بھی مرید ہونا چاہیے، آپ کے بیٹے کو بھی مرید کرنا چاہیے۔ بولے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دور فتن میں کس کے مرید ہے، کہ آج تو لوگ تو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن پیر نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ اسی وقت ماہرہ شریف چلو، وہاں اللہ کے بڑے ولی ہے، لہٰذا بریلی سے آپ کے والد اور بدایے تینوں جو ہے بریلی سے ماہرہ شریف، یہ بھی یو پی کا ایک علاقہ ہے، ماہر ہیرا یو پی کا ایک علاقہ آج بھی ہے۔ ماہر ہیرا بریلی سے 150 کلومیٹر دور پر یہ شہر ہے، اور ماہر ہیرا وہ خانقاہ، وہ درگاہ وہ ہے اس گمبز کے، ماہر شریف جہاں بڑی درگاہ ہے، اور اس گمبز کے نیچے، ایک گمبز کے نیچے 7 قطب آرام کر رہے ہیں۔ اور سلسلہ قادریہ ہندوستان میں، جس طرح سلسلہ چشتیہ غریب نواز سے پہچانا گیا ہے ہندوستان میں، سلسلہ قادریہ سب سے زیادہ اگر کسی سلسلے سے پہچانے گیا تو وہ ماہرہ شریف ہے، ماہر ہیرا شریف ہے، جہاں پر بڑے میں آج بھی امین میاں برکاتی، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، آج بھی زندہ ہے۔ تو ماہر ہیرا میں اس دور کے آج سے 100 سال پہلے بزرگ سیدی آل رسول احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندہ بحیات تھے۔ جب یہ پہنچے تو جب پہنچے نا، پہنچنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے احمد رضا کو دیکھا اور اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ 19 سال کی عمر میں ذہن میں یاد رکھا، عمر 19 سال کی ہے، اپنے کمرے میں بلایا، ان کے والد کو، بیٹے کو بلا کر مرید بھی بنایا اور اسی وقت خلافت بھی دے دی۔ تو ساتھ آپ کے بھائی سیدی آل رسول کے بھائی دیگر مریدین آ کر کہنے لگے حضور آپ کا یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ آپ کا، آپ کے والد کا، دادا کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ آپ اپنے مرید کو جلدی خلافت نہیں دیتے، پہلے آپ مرید بناتے، مرید بنانے کے بعد کیا کرتے تھے، یہ 15 سال 10 سال 12 سال تک اسے مجاہدے کراتے، مرید سے مجاہدہ کیا مطلب کیا ہے، محنت مشقت کراتے، دین پر عمل، شریعت پر عمل، تہجد کی پابندی، اشراق کی پابندی، نفل روزوں کی پابندی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، حسد نہیں کرنا، یہ سارے مجاہدے مضبوطی سے کراتے، اور کرانے کے بعد اس کو خلافت دیتے۔ کسی کو 10 سال لگ جاتے، کسی کو 12 سال لگ جاتے، کسی کو 15 سال لگ جاتے۔ ابھی آپ کے خانقاہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 سال ہو گیا ہے مرید ہو کر، لیکن آپ ان کو خلافت نہیں دی ہے، لیکن یہ بریلی کے یہ نوجوان بچہ ابھی عمر بھی 19 سال کی ہے، آج ہی مرید ہوا اور آپ نے آج ہی اس کو خلافت دے دی، آج ہی مرید ہوا اور آج ہی آپ نے خلافت دے دی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ سنو، جو لوگ مجھ سے مرید بننے کے لیے آتے ہیں نا، تو جب میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے دلوں میں گناہوں کی لذت ہوتی ہے، ان کے دل گناہوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر تو چاہتے ہوئے نماز پڑھے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، دلوں میں گناہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو میں ان کو مرید بنا کر جب تک ان کے دل سے گناہوں کی محبت ختم نہ ہو جائے، نیکیوں کی محبت نہ آ جائے، میں ان کو مجاہدہ کراتے رہتا ہوں، میں نظر بھی ڈالتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، ذکر بھی دیتا ہوں، تاکہ ان کا دل پاک ہو جائے۔ جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے تب میں ان کو خلافت دیتا ہوں۔ اور کسی کا دل پاک ہونے کے لیے 10 سال ہو جا رہے ہیں، کسی کو 12 سال ہوتے ہیں، کسی کو 15 سال ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرے بھائی سنو، یہ بریلی کا نوجوان جو 19 سال کا نظر آ رہا ہے، جو آج ہی مرید ہوا اور میں نے آج ہی اس کو خلافت دے دی ہے، جانتے ہو جب میں نے اس کے دل کو دیکھا تو اس کے دل کو میں نے پاک اور صاف پایا۔
19 साल की उम्र में जिसका जाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो, जिसकी सोच भी पाक हो, जिसके अखलाक भी पाक हो, जिसकी फिक्र भी पाक हो, जिसके दीन से मोहब्बत ऐसी हो, जिसका अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ऐसी हो, तो ऐसे आशिक रसूल को जब मैंने देखा तो मैंने इसको फौरन खिलाफत भी अता कर दी, क्योंकि आला हज़रत पठान है और आपके पीर मुर्शिद सैयद है, सैयद है, औलाद गौस आज़म है, आले रसूल है, लेकिन सैयद होकर कहते हैं कि सुनो, मैं तो ये बात मेरे को फिक्र खाई जाती थी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा मुझसे, ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाया, तो मैं क्या पेश करूं। लेकिन आज मैं अहमद रज़ा को खिलाफत देकर मुरीद बनाकर बेफिक्र हो गया हूँ। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। वो आला हजरत है, क्यों? क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद ने बातिनी निगाह से देख लिया था कि अल्लाह इससे बड़ा काम लेने वाला है, अल्लाह ताला इससे बहुत बड़ा काम लेने वाला है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 19 साल की उम्र में आपके पीरो मुर्शिद ने कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया 22 सिलसिले में आपको खिलाफत अता फरमाई, 22 सिलसिलों की आपको खिलाफत अता फरमाई। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर, जो दौर था ना 19 साल की उम्र में, फितनों का दौर था। फितने आप बोलेंगे फितने क्या थे? मैंने कहा फितनों को दबाने के लिए मुजद्दिद आता है, फितनों को दबाने के लिए मुजद्दिद आता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के दौर में अंग्रेज़ जो ना पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर चुका था, अंग्रेज़। लेकिन मैं आपको ये बात बताने से पहले एक और बात बता दूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर चुका था, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में वो आकर जो कंपनी शुरू की थी, वहाँ से फिर वहाँ से कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर महाराष्ट्र, फिर ऐसा होते 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 दिल्ली को कब्जा कर लिया। अब जब ये सारा कब्जा कर लिया तो अंग्रेज़ों ने हुकूमत खींची थी मुसलमानों से। ध्यान रखिए, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र, औरंगज़ेब के बेटे, वहाँ से अंग्रेज़ों ने हुकूमत खींच ली थी। तो अंग्रेज़ों ने खींची थी मुसलमानों से, तो उनको सबसे बड़ा डॉट हिंदुस्तान में था, डर था तो मुसलमानों से था। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, चाल चलना शुरू की। तो वही चाल आज जो दूसरे सियासी लीडर करते हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो, आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए कि भाई मुसलमान को अगर कमज़ोर करना है, क्योंकि हमारी तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह 313 1000 पे भारी पड़े थे, ठीक है, हमारी तारीख़ है, तो ये तारीख़ जानते थे। तो इन्होंने क्या किया, कमज़ोर करने के लिए कि नए नए फितने पैदा किए, क्योंकि गरीब नवाज सुन्नी थे, सारे हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान थे, ज़हन में रख लिया। अब इनमें अगर कमज़ोरी को करना है, क्योंकि ये भूख से नहीं डरते, मुसलमान कौम क्या है, भूख से नहीं डरते, प्यास से नहीं डरते, मौत से भी नहीं डरते। गौर करें आप, ये अंग्रेज़ों ने समझ लिया था, इनको भूखा रोको रहेंगे, इनको प्यासा रोको रहेंगे, इनको जो है मार दो मर जाएंगे, लेकिन अगर इनको कमज़ोर करना है तो ना इनको भूखा रखो, ना इनको प्यासा रखो, ना इनको जो है मार दो, बस कमज़ोर करने के लिए एक काम करो, ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। क्या? इनके दिलों से मोहब्बत रसूल को ख़त्म कर दो, इश्क रसूल को ख़त्म कर दो। अगर मोहब्बत रसूल, ये हमारी रूह की भी रूह है, ये हमारे ईमान की जान है, खुद जो है ना, अगर मोहब्बत रसूल को ख़त्म कर दिया जाए, ये कमज़ोर हो जाएंगे, भूख से नहीं मरेंगे, ये प्यास से नहीं मरेंगे। ये अगर इनको कमज़ोर करना है तो मोहब्बत रसूल ख़त्म करो। जो आज जो है ना वहाँ भी हमारे अंदर पैदा करते हैं, ये अंग्रेज़ पैदा करे हुए फितने हैं। अंग्रेज़ों ने पंजाब के एक शहर खादियान से एक मौलवी को खरीदा, जिसका नाम गुलाम अहमद था, और उसको कहा कि तू ऐलान कर दे मैं नबी हूँ। अब वो माज़अल्लाह अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया और कहने लगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। माज़अल्लाह, पहले तो वो कहने लगा मैं मेहदी हूँ, इमाम मेहदी हूँ, फिर आगे बढ़ कर कहने लगा नहीं मैं मेहदी नहीं हूँ, मैं ईसा मऊद हूँ, मैं ईसा हूँ, फिर कहने लगा नहीं मैं ईसा मऊद भी नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मैं नबी हूँ। और वो कहने लगा देखो भाई मुसलमानों के हिंदुस्तान, भाई आज के दौर में ज़रा एक बात याद रखें, फितने हर दौर में आप देख ले, इन लोगों में जहाँ अच्छी से अच्छी चीज़ हो या बुरी से बुरी चीज़, हर एक के मानने वाले ज़रूर होते हैं, है ना, मानने वाले ज़रूर होते हैं।
اب مارکیٹ میں آپ لا کر دیکھ رہے بری سے بری چیز لائے ماننے والے، اب ڈھونگی سے ڈھونگی بابا ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر برے سے بری چیز مارکیٹ میں چل جاتی ہے، ماننے والے ہوتے ہیں دور میں۔ تو اب اس کے ماننے والے بڑھتے گئے مسلمان، اور وہ کہنے لگا دیکھو میں نبی ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انگریزوں سے نہیں لڑنا، کیونکہ انگریز خود پیدا کرے گا نا، انگریز کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، لہٰذا وہ ہمارے بڑے رہبر کرنے والے ہیں، ہمارے آقا ہے، سرتاج ہے، اس طرح کے الفاظ انگریزوں کے بارے میں کہنے لگے۔ لہٰذا ایک تو قادیانی فرقہ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے پیدا کیا، ایک تو یہ کام کر رہا تھا ہندوستان میں، اور ایک فرقہ تھا دارالعلوم مسلم یونیورسٹی کا، علی گڑھ یونیورسٹی، وہاں کا سر سید احمد، جو بچے کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے اس بندے کو، اس کا نام ہے سر سید احمد، سر سید احمد، جس کے بہت سی کتابیں آج بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون تھا آپ سن کے تاریخ ہوگی، یہ وہ تھا کہ یو پی کے ایک شہر ہے علی گڑھ یونیورسٹی، وہاں کے بہت بڑا پروفیسر تھا، اور یہ خود بچپن سے انگریزی پڑھا تھا، انگریزوں کا اتنا دالدا تھا، اس نے آ کر فتنہ پیدا، ایک تو غلام احمد قادیانی نے فتنہ پیدا کیا اور کہہ دیا کہ معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، انگریزوں سے لینا چاہیے۔ اب دوسرا یہ فتنہ کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھٹکانے لگا، کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو یہ بھٹکانے لگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بچوں کو کہنے لگا کہ دیکھو میں نیچر کو مانتا ہوں، جو دکھتا ہے اس کو مانتا ہوں، جو دکھتا ہے نا اس کو نہیں مانتا۔ مطلب کیا کہنے لگا، دیکھو فرشتوں کو تم نے دیکھا؟ نہیں، تو فرشتے نہیں ہیں۔ شیطان کو تم نے دیکھا؟ بولے نہیں، بولے شیطان نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ فرشتوں کا ذکر قرآن میں، شیطان کا ذکر قرآن میں، قرآن کی ہر آیت کو ماننا ضروری ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ کچھ آیتوں کو مانے کچھ کو چھوڑے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا سر سید احمد کیا کرنے لگا کہ دیکھو میں نیچر کو مانتا ہوں، جو دکھتا ہوں اس کو مانتا ہوں، جو دکھتا نہیں اس کو نہیں مانتا۔ اب نیچر کی بات کرنے لگا، کہنے لگا فرشتے دکھتے نہیں، فرشتے ہے کیا؟ جبکہ فرشتے ایک الگ وجود ہے۔ لیکن یہ سر سید احمد کہنے لگا تمہارے دل میں اگر نیکی ہو تو یہ نیکی نہیں فرشتہ، تمہارے دل میں گناہ کا ارادہ تو یہ گناہ نہیں شیطانیت ہے، لہذا یہی نیکی گناہ کا نام شیطان اور فرشتے ہے۔ فرشتے شیطان کوئی الگ وجود سے نہیں ہے، یعنی اس نے فرشتوں کا انکار کیا اور جو ہے شیطان کا انکار کیا، یہاں تک کہ سر سید احمد کہنے لگا کہ جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے، دوزخ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت کا انکار، دوزخ کا انکار، فرشتوں کا انکار، شیطانوں کا انکار، یہ ساری قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے لگا، اور اس نے فرقہ کا نام دیا نیچری فرقہ۔ یہ فرقہ مسلمانوں کو کمزور کرنے لگا، ایک تو قادیانی فرقہ، ایک تو نیچری لوگ۔ اب آگے آئے کہ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ اپنے آپ کو کہنے والے ابھی بھی جو مدرسہ ہے سہارنپور دارالعلوم دیوبند۔ دیکھیں میں یہاں فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا میری بات سے آپ بیٹھا ہے، جو تاریخ میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑی کی بات نہیں، لیکن تاریخ میں ہے پروف کے ساتھ، کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 4 مولویوں کو انگریزوں نے خریدا، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ 4 مولویوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے اشرف علی تھانوی، دوسرے کا نام ہے کلیم احمد امبیٹوی، تیسرے کا نام ہے رشید احمد گنگوہی، اور چوتھے کا نام ہے مولوی خاصی۔ یہ 4 مولویوں کو، کیونکہ ان کے فالوور زیادہ تھے، ان کو پیسہ دیا گیا، خریدا گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ کتابیں لکھنا شروع کی، اور اس کتابوں کے ذریعے آپ کے اور ہمارے نبی کی شان و عظمت پر حملہ کیا۔ مجھے بتائیے کہ جب رشید علی تھانوی نے، میرے پاس یہ ساری کتابیں، میں صرف دکھا دے کی بات نہیں کر رہا ہوں، غور سے سنیں میرے بات، تھکان آئے تھکان کو ختم کرے، نیند ہے نیند کو ختم کرے، ہوش کے ناخن لے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل، اعلیٰ حضرت جہاں بہت بڑے ولی ہے نا، لیکن وہاں پر آپ بڑے شاعر بھی ہیں، آپ کا ہر شعر قرآن حدیث کی ترجمانی کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج یہ شعر آپ ہم سب پر فٹ ہوتا ہے کہ آج جو دور چل رہا ہے نا، کوئی تبلیغی ہمارے ایمان کو، یہاں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سونا جنگل، اگر رات کا اندھیرا ہو، جنگل ہو اور چاروں طرف چور ہو، اور آپ کے پاس کروڑوں روپے مال رکھا ہوا ہو، تو آپ کو نیند آئیں گی؟ جبکہ جنگل ہے، رات کا وقت ہے، اور آپ کو معلوم کہ آس پاس چور بھی ہے، تو آپ سوئیں گے نہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہاں جو اعلیٰ فرما رہے ہیں، یہاں جو دولت ہے نا، وہ دولت ایمان ہے، اور جو چور ہے وہ چور وہابی بدعقیدہ ہے،
تو اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہاں تو آپ کا ایمان کوئی پتہ نہیں، تبلیغی آپ کا ایمان برباد کر دے، جماعت اسلامی آ کر آپ کا ایمان برباد کر دے، کوئی وہابی آ کر آپ کا ایمان برباد کر دے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں دو فتنے، یہ تیسرا فتنہ اشرف علی، کیا فتنہ کیا ہے لوگوں نے؟ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، ایمان کو قوت دینے والا کتاب۔ کتابیں آج بھی ہیں مارکیٹ میں، آج بھی چھپ رہی ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہے، مجھ فقیر کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کسی مدرسے کو بدنام نہیں، جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں، جو لکھا گیا وہ بتا رہا ہو۔ اور بولتا 100 حقائق لکھا، ہمارے پاس یہ مشہور ہے نا حیدرآباد میں، بکتے رہو تو نہیں بات، لکھی بات کو مضبوط مانا جاتا نا، لکھی بات 100 حقائق لکھا، تو لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، آج بھی چھپ رہی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کیا فتنہ کیا؟ حفظ الایمان کتاب میں اس نے لکھا، جب اسے ایک سوال ہوا کہ نبی کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہے، یہ سوال تھا، کیونکہ مولوی اشرف علی تھانوی دیکھنے میں بڑے مولانا تھے، لوگ سوال کرتے تھے کہ حضور کو غیب کا علم ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جبکہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، میں نے الحمدللہ کئی بار تقریر کی ہے علم غیب مصطفیٰ پر، لیکن تھانوی نے جواب کیا دیا جانتے آپ؟ نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی کے پاس جو علم ہے، ایسا علم، تھانوی جواب دے رہا ہے، ایسا علم ہر ایرے غیرے نٹو خیرے کے پاس بھی ہے۔ اور یہاں تک بات خاموش نہیں ہوئی، آگے بڑھ کر کہتا ہے ہر ایرے غیر نٹو خیرے کے پاس بھی ہے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے نبی کا جیسا علم ہے ایسا علم کتوں گدھوں کے پاس بھی ہے۔ سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ اب مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھا کے بتائیں کہ نبی کے علم کو جانوروں کی مثال دے کر بتانا یہ کون سی عشق کی بات ہے؟ اگر میں کسی وہابی کے پاس جا کر بولوں، کسی وہابی مولانا کو کہ تمہارے پاس جو علم، ایسا علم تو سور کے پاس بھی ہے، ایسا علم تو کتے کے پاس بھی ہے، ایسا علم تو گدھے کے پاس بھی ہے، تو ان کے شاگرد کو بڑا غصہ آ جائے گا، ہاں ہماری علم کی مثال کتوں گدھوں سے دی۔ میں نے کہا شرم کرو، تمہارے مولویوں نے نبی کے علم کی مثال کتوں سے دی ہے، معاذ اللہ، جانوروں سے دی ہے۔ مجھے بتائے ایسے وقت میں ایک سچا عاشق رسول کیا کرتا؟ خاموش رہتا یا جواب دیتا؟ جواب دیتا۔ آج سرکار اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جاتا ہے، بریلی والے ایسا کرتے ہیں، ارے بریلی والے نے تو آج لاکھوں کا ایمان بچایا ہے۔ ایک تو تھانوی، ابھی جواب میں نے سنے آپ، تھانوی نے ایسا کیا، اشرف علی تھانوی نے۔ اب دوسرا جو ہے نا، ان کا ایک استاد ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی، اس نے تو ایک اور حد پار کر دی، کتاب لکھا برہان قطعیہ، کتاب آج بھی چھپتی ہے، مارکیٹ میں آج بھی ملتی ہے۔ میں نے پھر کہہ رہا ہوں یہ کتاب میرے پاس ہی موجود ہے، میں یہ جملے آپ کو کتاب میں لکھے بتا سکتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند، میں کہتا ہوں سنو، آپ عاشق رسول بن کر رہے، سلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے، یہی آپ کو عشق اور محبت کا جام پلاتے رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں اب اس نے کیا کیا بھائی، جس کا نام خلیل احمد امبیٹوی تھا، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا برہان قاطعہ، اور اس نے ایک آیت کی اس نے تفسیر لکھی، آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا غلط معنی مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دکھا، کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں آج بھی ملتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہابی کون ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ فاتحہ درود کا یہ جھگڑا نہیں، ان باتوں پر مسئلہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ اپنی عقل سے سوچ کر بتائیں کہ نبی کے علم کو معاذ اللہ جانوروں نے سی مثال دے، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ آپ کا عشق کیا بولتا ہے، آپ کا ایمان کیا بولتا ہے؟ مجھے بتائیے، جو اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہے، یہ الفاظ کتابوں میں لکھے اور آج بھی چھپ رہی ہے، ان کی تو مت مارے گئی ہے۔ آج ٹی ویوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے ڈیبیٹ کرتے یہ لوگ، ہم دیوبندی ہے، ہمارا مدرسہ۔ میں نے کہا شرم کرو، گستاخ تو تم ہو۔ آج اگر تم واقعی عاشق رسول ہوتے، یہ کتابوں سے آج یہ باتیں ختم کرو۔ 100 سال ہو گیا تمہارے مولوی نے لکھ کے آج تک چھپ رہی ہے، تمہیں تو شرم آنا چاہیے جو تمہارا مولوی کتاب میں لکھ رہا ہے اور آج تک چھپ رہی ہے کہ تم لکھتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا۔ اچھا، جب یہ کتاب لکھے نا، تو اس کتاب میں جب یہ کتاب انہی کے ایک دوست ہے غلام دستگیر صاحب،
جن کا مزار ابھی پاکستان میں ہے، جہلم میں، غلام دستگیر خلیل احمد میٹری یہ کتاب لکھنے کا اپنے دوست سے ملنے گئے، سلام دعا ہونے کے بعد غلام دستگیر صاحب نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ بولے کیا کیا؟ تو تم نے کتاب لکھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس میں، آپ نے یہ لکھا، یہ گستاخی ہے، اللہ کے لیے کذب کا بیان کرنا، معاذ اللہ اللہ کو جھوٹ کہنا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے اللہ کی شان میں۔ تو مولوی خلیل احمد میٹری کہنے لگا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو غلام دستگیر صاحب سنی اور عاشق رسول تھے، وہ خود عالم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دوستی گئی بھاڑ میں، دوستی گئی بھاڑ، اب میں تجھ سے اس بات کا مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اب تو مجھے علمی جواب دے گا۔ اب مناظرہ ہوا جہلم میں، بڑے بڑے نواب آ گئے، فوج آ گئی، یہ دونوں مولویوں میں آنے کے ایک وقت میں دوست تھے، لیکن دوستی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ دونوں نے بحث کی تو آپ نے غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا مدلل جواب دیا کہ اس وقت کے سارے مسلمان خوش اٹھے، اور یہ بھاگا وہاں سے مولوی خلیل احمد میٹھی، اور آپ نے اس کتاب کو لکھا القول الجمیل، القول جمیل۔ تو اب یہ کتاب لکھ کر مولوی خلیل احمد میٹھی ہار گیا، وہاں بھی وہاں سے بھاگا، اس کتاب کو لکھ کر آپ عرب کے علماء، اس وقت ترکیوں کی حکومت تھی مکہ میں، کون اٹھ رہا ہے جا رہا ہے مت دیکھیے میری طرف دیکھیے، مکے میں سنیوں کی حکومت تھی، وہاں کے بڑے بڑے علماء مکہ اور مدینے کے علماء جو ہے علماء اہل سنت تھے، یہ القول الجمیل کتاب لکھ کر، یہ خود عالم ہے غلام دستگیر، یہ کتاب لکھ کر وہاں بھیجائی گئی مکہ میں، تو مکے کے بڑے بڑے علماء نے تعریف کی، اس میں تم نے اللہ کی شان کو بڑا بیان کیا ہے۔ لیکن یہ غلام دستگیر کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب سبحان و صبح پڑھا، اعلیٰ حضرت کی کتاب، میں نے خود اللہ کے ذات کے لیے جو دلائل دیے تھے، لیکن سبحان و صبح اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھ کر ثابت کیا اللہ جھوٹ سے پاک ہے، تو میں نے تو 4-5 دلائل دیے تھے، امام احمد رضا نے ایسے دلائل دیے تو میں سمجھ گیا میں تو سمندر کے کنارہ ہوں، احمد رضا علم کا سمندر ہے۔ بڑے بڑے علماء جن کے علم کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں یہ پھر مکے میں ایک فتنہ پھیل گیا کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ کا جو شریف مکہ ہوتا تھا نا اس دور میں، اس کے ایمان کو خراب کر دیا گیا، وہ بھی شک میں پڑ گیا، دلائل ایسی تھی وہابیوں نے قرآن حدیث کے غلط ترجمانے کی کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب سنیے اب یہاں سے امام احمد رضا کا کارنامے، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ گئے ہوئے تھے دوسری مرتبہ حج کے لیے، جب مکہ گئے ہوئے تھے دوسری مرتبہ حج کے لیے، تو وہاں کے مکے کے بڑے بڑے مولوی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو علم اتنا تھا کہ کم سی عمر میں ہی صرف ہندوستان کے نہیں عرب کے لوگ آپ کو پہچاننے لگ گئے تھے، آپ کو بلایا کہ عرب کے مکے کے علماء نے، مکہ اور مدینے کے علماء نے بلایا، اور بلا کر کہا احمد رضا تم یہاں حج کے لیے آئے ہو، لیکن ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا نبی کے علم غیب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے کہا آپ ایک وقت لیجئے، وقت لے کر سکون سے ہمیں جواب دیجئے۔ اعلیٰ حضرت سفر میں تھے، ہندوستان میں تو نہیں مکہ میں تھے، ساتھ میں کوئی کتابیں نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، آپ وہاں مکے میں رکے، جس دن آپ کو جواب دینا تھا اسی دن آپ کو بہت شدید بخار آیا، اتنا شدید بخار آیا، لیکن اس بخار کے حالت میں بھی آپ نے لکھنا شروع کیا، قرآن حدیث کے ایسے بات دلائل دیے، اور اس کتاب کا نام لکھا الدولۃ المکیہ فی علم غیب مصطفیٰ، اس کتاب کا نام ہی یہ لکھ دیا الدولۃ مکیہ فی علم غیب مصطفیٰ۔ جب یہ کتاب تیار ہوئی 8 گھنٹے لگے، نہ آپ کے سامنے قرآن رکھی ہوئی ہے، نہ حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، نہ تفسیر کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، بلکہ جو کچھ یاد تھا اس کو آپ نے 8 گھنٹے میں تیار کیا بغیر کتابوں کے، اور ایسے جواب دیا عرب کے سارے علماء چوم کر کہنے لگے کہ احمد رضا بہت خوب جواب دیا ہے،
زبردست جواب دیا ہے. اور یہاں تک کہ وہ کتاب جب مکے کے شریف مکہ کو پہنچی اس نے کتاب کو پڑھا سنا اور سمجھ کے کہنے لگا یہ مولوی ہندوستان سے آیا ہے لیکن عرب کے لوگوں کے ایمان کو بچا لیا ہے, عرب کے لوگوں کے عقیدے کو بچا لیا ہے, اس کو بلایا جائے. اعلیٰ حضرت کو جب بلایا گیا مولوی شریف مکہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو, جو چاہے مانگو گے. لیکن آپ تھوڑی دولت کے لیے کام کر رہے تھے, شہرت کے لیے کام کر رہے تھے, پیسے کے لیے کام کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزاج تھی جب بھی قلم اڑتا تھا یا تو اللہ کی تعریف کے لیے یا رسول کی تعریف کے لیے اڑتا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. انہوں نے کہا شریف مکہ کو احمد رضا نے کہ مجھے جو ہے پیسے یا دولت کی ضرورت نہیں ہے, اگر کچھ کہنا ہی چاہتے تو ایک رات کے لیے مجھے مدینے میں تنہا چھوڑ دیں. بولنا سبحان اللہ. ایک رات کے لیے مدینے میں مجھے تنہا چھوڑ دے. اور آپ کی خواہش پوری کی گئی. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں ساری رات تنہا روضے رسول کے سامنے تھا, تنہا روضے رسول کے سامنے تھا اور میرا عشق بڑھ گیا اس بات کا کہ میں حضور کو جاگتے ہوئے دیکھوں. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے کیونکہ حدیث میں خود آیا, سرکار نے خود ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا, حقیقت میں اسے مجھے خواب میں ہی دیکھا, میرا خواب غلط نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات فرمایا حضور نے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے. اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو حدیثوں پر, اللہ رسول کی حدیث وظائف پر نہیں, اللہ رسول کی حدیثوں پر بڑا یقین تھا. جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے نا, جب حج کے لیے تو آپ جس کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو وہ کشتی میں اچانک بھنور آ گیا. کشتی کے ماسٹر نے, جو کشتی چلانے والا ماسٹر ہوتا ہے, اس نے اعلان کر دیا کہ یہ اتنا خطرناک, بھائی ماسٹر ہوتا ہے نا جو کشتی چلانے والا, اس کشتی کو اس کو کیا بولتے ہیں, پائلٹ جو ہوتا ہے کشتی چلانا, اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ پانی کشتی جب جا رہی ہے سمندر میں تو کتنے فیٹ کے اوپر سے جا رہی ہے, ڈیپ کتنا ہے, بھنور کتنا ہے, طوفان آئے گا نہیں, یہ ساری چیزیں تو معلوم ہوتے ہیں نا. یہ لوگ آج بھی جو کشتی میں سوار جو پائلٹ ہوتا ہے سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. جس طرح جہاز کا پائلٹ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جانتا ہے اوپر جانے کے بعد کہ ٹیمپریچر کتنا ہے, فلاں چیزیں کتنے ہیں, اسی طرح کشتی کا جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے ڈیپ کتنی ہے, ہوا موسم کیا ہونے والا ہے, موسم پر نظر ہوتی ہے, ڈیپ پر نظر ہوتی ہے, حالات پر نظر ہوتی ہے. اب اس پائلٹ نے کہہ دیا جو میں حالات دیکھ رہا ہوں طوفان اتنا خطرناک آنے والا ہے کہ اس طوفان میں ہماری جان بچ ہی نہیں سکتی, ہم سب مر جائیں گے, سب لوگ اپنے کفنوں کو تیار کر لو. جب پائلٹ نے اعلان کر دیا سارے کشتی میں بھگدڑ مچ گئی, لوگ موت کو یاد کرنے لگے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کشتی میں سفر میں تیار ہے. آپ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس وقت آپ سیکنڈ فلور پہ بیٹھے ہوئے تھے, نظر نہیں آیا, سیکنڈ فلور پر گئے, دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نہ گھبراہٹ ہے, نہ ڈر ہے, نہ بے چینی ہے, بلکہ آپ حضور کی نعت لکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنو دو یا ڈوبے دو کشتی تمہاری جانب, آنو یا ڈوبے دو تو کشتی تمہارے جانب, اب تو ہم نے آپ کے حال چھوڑ دیا ہے. مان جا کر کا بیٹا بھگدڑ مچ گئی ہے, سارے لوگ پریشان ہے, پائلٹ نے اعلان کر دیا ہے اس طوفان سے نہ بچنا ناممکن کی بات ہے, تمہیں ڈر نہیں لگتا تو آپ حدیث پر یقین دے کہ اللہ رسول پر احمد رضا خان کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں میں کیوں ڈروں, میرے سرکار کی حدیث پاک ہے, حضور نے خود فرمایا اگر پانی کی کشتی میں بیٹھنا ہے بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو, جو دعا پڑھ کر جو کشتی میں بیٹھے گا اللہ اس کی کشتی کو صحیح سلامت کنارے لا دے گا. تو احمد رضا کہتے ہیں ماں میں نے کشتی میں بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھ کر بیٹھا ہوں. ادھر یہ کہہ رہے ہیں حدیثوں پر ایسا یقین پیدا کرو, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ڈھونگیوں کے پاس, ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کی کوشش نہیں, حدیثوں میں ایسے دعائیں آپ پڑھ لے آپ کے سارے مشکل اللہ دور فرما دے گا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کارنامے کہ آپ کا علم اتنا تھا کہ ہندوستان تو ہندوستان, عرب کے علماء, عرب تو عرب, مکہ اور مدینہ کے علماء, مکہ تو مدینہ ہے. آپ جانتے اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا سے, اس دور میں نہ انٹرنیٹ کا دور تھا, نہ فیس بک, نہ واٹس ایپ, لوگ خط کے ذریعے بات کرتے تھے, فون نہیں تھا, خط کے ذریعے, تار کے ذریعے بات کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی کے مفتی, بولا نا سبحان اللہ, لیکن مقبولیت ایسی, بولو یار سبحان اللہ, کیونکہ علم بھی ایسا اللہ پاک نے دیا تھا. آپ نے کم عمر میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, بولو سبحان اللہ. اور آپ کو اللہ پاک نے علم کیسا دیتا, دیکھیں جب
رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ دیا دلی میں کہ نبی کو دافع البلا کہنا شرک ہے. دافع البلا کہنا شرک ہے کہ نبی بلاؤں کو دور نہیں کرتے. نبی مصیبتوں کو دور اللہ کرتا ہے, بلاؤں کو دور اللہ کرتا ہے, نبی کیوں کرے؟ شرک ہے یہ کہنا. اور کیونکہ درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والعلم. جب یہ درود تاج پڑھتے اس میں ہم حضور کو کہتے ہیں یا اللہ حضور کے وسیلے سے ہمارے بلاؤں کو دور کر دیں. تو لہٰذا یہ جب درود تاج کے بارے میں رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دے دیا یہ پڑھنا شرک ہے, یہ پڑھنا شرک ہے, اس میں حضور کو دافع البلا کہا جا رہا ہے. لہٰذا جب یہ دلی میں بات چھپی تو مولانا کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولوی کرامت اللہ دہلوی, انہوں نے خط لکھا بریلی شریف کو اور لکھ کر کہا حضور ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے جو یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ حضور کو دافع البلا نہیں کہہ سکتے, لہٰذا آپ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. یوں سمجھے کہ جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا تھا نا لکھنے کے لیے, وہ گستاخوں کے لیے ایک تلوار سے زیادہ کام کرتا تھا. اعلیٰ حضرت اب سوال کا جواب دے, ایک سوال کا جواب, نبی بلاؤں کو دور کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے قلم اٹھایا اور کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے الامن والعلا فی اختیارات مصطفیٰ. کتابوں کے نام ہی ایسی کہ عالم پڑھ سکتا ہے. آج اعلیٰ حضرت پہ لوگ تانا دے رہے ہیں, کتابوں کے نام ہی اعلیٰ حضرت ایسے رکھتے تھے کہ عام مولوی پڑھ ہی نہیں سکتا, عام آدمی کتابوں کے نام کو نہیں پڑھ سکتا تو کتاب کے اندر وہ کیا سمجھ سکے. اعلیٰ حضرت اس کتاب کا نام لکھا الامن والعلا فی اختیارات مصطفیٰ, اور اس کتاب میں آپ نے قرآن کی 60 آیتیں, کتنے آیتیں؟ 60 آیتیں اور 300 حدیثوں سے ثابت کر کر بتایا کہ نبی اللہ کی عطا سے بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. قرآن کی 60 آیتیں 300 حدیثیں, صرف ایک سوال کے جواب نے لکھ کر بتایا. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے جب اعلیٰ حضرت کے دور میں جب حضور کی شان پر حملہ ہو رہا تھا, حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا, حضور کی عظمت پر حملہ ہو رہا تھا, حضور کے علم غیب پر حملہ ہو رہا تھا, حضور کی تعظیم کو شرک اور بدعت کہا جا رہا تھا, حضور کو تعظیم کہنا شرک اور بدعت کہا جا رہا تھا, میلاد پر حملہ ہو رہا تھا, بزرگان دین کی ذات پر حملہ ہو رہا تھا, جب پورے ہندوستان میں حضور کی شان و عزت پر انگریزوں کے پیدا کرے مولویوں نے حملہ شروع کر دیا تاکہ مسلمان آپس میں لڑے بھیڑے کمزور ہو جائے, محبت رسول ختم ہو جائے, ایسے دور میں تنہا بریلی کے احمد رضا سب کو جواب دے کر منہ کے دانت کے کھٹے کر رہا تھا, منہ کے دانت کھٹے کر رہا تھا. احمد رضا کو تھے بریلی کے, ہے بریلی میں پیدا ہوئے, ساری زندگی بریلی شریف میں گزار دی, لیکن آپ جانتے پہچانتا کون کون تھا؟ آج بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم چلے جاتے, جامعہ نظامیہ ہمارے قریب ہے, لیکن اعلیٰ حضرت بریلی میں تھے, لوگ کہاں سے خط لکھتے تھے, نہ انٹرنیٹ کا دور, نہ ہی جو ہے فون کا دور, تاروں کا دور تھا, خط کا دور تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے خط کہاں سے آتے تھے, یعنی یوں سمجھے کہ لوگ آپ پر بھروسہ کتنا کرتے تھے, یقین کتنا کرتے تھے. اب سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا کو لوگ خط لکھ کر سوال کرتے تھے مکہ سے, سوال کرتے تھے مدینہ سے, سوال کرتے تھے بغداد سے, عراق سے, ایران سے, بخارا سے, سمرقند سے, آئیے ہندوستان کے شہر میں آ جائے, دہلی سے, بمبئی سے, حیدرآباد, دکن سے, اور یہاں تک ہندوستان کے 29 اسٹیٹ لے لے, سارے ہندوستان سے آپ کو سوالات آتے تھے. پاکستان سے ابھی بنا نہیں تھا, وہاں کے علاقے کے لوگ سوالات کرتے تھے. یہ تو تھا ہندوستان, بغداد, عراق, ایران, سمرقند, بخارا, مکہ, مدینہ. اب آگے بڑھے ساؤتھ افریقہ, بولو اللہ سبحان اللہ. کہاں ساؤتھ افریقہ, کہاں اتنی دور, آج بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ افریقہ. وہاں کے مسلمان اگر کوئی ان کو سوال میں جواب دیر ہو جاتی تو آپ بریلی شریف پہنچایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے نہ قرآن حدیث کا علم نہیں. میں انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا, میں آنے والے یہ کل نے پرسوں اتوار کو یہاں اور سے عادت رکھ رہا ہوں. اگر علمی کارنامے بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بغیر, یہ تو قرآن حدیث کا علم تھا ہی آپ کے پاس, لیکن بغیر پڑھے لکھے بھی آپ کو فلکیات کا علم. آج لوگ حیران ہیں, بڑے بڑے سائنسدان
کہ مولوی احمد رضا نہ کالج میں پڑھا نہ مدرسے میں، لیکن بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں، لوگ حیران ہیں کہ آپ جوابات ایسا دیتے تھے. فزکس اگر میکس جو لوگ پڑھتے بچے سب سے زیادہ حساب کتاب میں، جس کو میکس کہتے ہیں نا، اور ہم معلوم ہے ہم حساب کتاب میں بہت گڑبڑی کرتے ہیں نا حساب کتاب میں، تو میکس کے معاملے میں سر ضیاء الدین صاحب جو انگلینڈ جا کر پڑھ کر آئے تھے، اور ایسے زبردست تھے آپ. انگلینڈ میں جب آپ پڑھ رہے تھے، سر ضیاء الدین ان کا نام ہے، انگلینڈ میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو کوشچن پیپر آتا ہے نا جو بچوں کو ایگزام میں دے، کوشچن پیپر میں 2 سوال کیے تھے استاد نے میکس کے بارے میں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا ذہن دیا تھا زبردست، تو انہوں نے اس سوال کے 3 سوال کر بتایا. تو بڑے بڑے میکس کے ٹیچر کہنے لگے یہ ہمیں پڑھنے آیا پڑھانے آیا. ایسا ذہن تھا میکس میں. انگلینڈ جا کر اس دور میں ڈگریاں لے کر آئے تھے کون؟ مولوی سر سید ضیاء الدین. جب یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے نا، تو پڑھتے پڑھتے ایک مسئلے میں میکس کے ایک مسئلے میں رک گئے. ان کو بہت کوشش کی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، پیپر میں چھپا دیا، کوئی میرے مسئلے کا حل نکال کر بتا. پیپر میں مسئلہ چھپا، کئی دن ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا. آخر کار سر سید ضیاء الدین صاحب ایک دوست تھے سید سلیمان صاحب، وہ آئے، آ کر کہا کہ ضیاء الدین صاحب اگر اس مسئلے کا آپ کو حل چاہیے نا تو آپ بریلی شریف چلے جائیں. اب ضیاء الدین صاحب کہنے لگے سید صاحب دماغ آپ کا ٹھکانے پہ ہے؟ بولے کیوں؟ ارے بھائی یہ دنیا داری پڑھی ہے میکس کے بارے میں، وہ مولانا ہے، وہ مولوی صاحب ہے، وہ یہ حساب کتاب کے بارے میں کیا جانے جو نہ کبھی میں خود انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہے. وہ تو مولانا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، لیکن ولیوں کو اللہ پاک شان کیسی عطا فرماتا ہے. آج دیکھیں، لہذا اس دور میں ضیاء الدین صاحب کو جب زیادہ ریکویسٹ کی گئی تو آپ نے ٹھیک ہے چلو تمہاری دوستی کی خاطر جا کر دیکھتا ہوں وہ مولوی صاحب جواب کیسے دیں گے. پہنچ کے بریلی، پہنچ کر نماز کا وقت تھا، حضرت وضو کر رہے تھے. کہا حضور سوال تھا. آپ نے فرمایا سوال بولو. نہیں حضور میرا سوال بڑا پیچیدہ، میں نے پیپروں میں ڈالا کوئی جواب نہیں آیا، میں انگلینڈ کا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہے، آپ وضو کرتے کرتے کیا جواب دیں گے؟ آپ تھوڑا وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ کر میں کتاب وغیرہ لے لیں. آپ نے فرمایا آپ سوال کریے. سوال انہوں نے کیا، اعلیٰ حضرت وضو کرتے کرتے وہ مسئلے کا حل نکال کر بتایا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. میاس کا مسئلہ ہو. اب وہ سر ضیاء الدین نے پریشان ہو کر کہنے لگے حضور میں بھی مسلمان تو ہوں، حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہے، حدیث میں آیا ہے اللہ اپنے ولیوں کو علم لدھونی دیتا ہے. میں آج تک پریشان تھا علم لدھونی ہوتا کیا ہے. احمد رضا آپ کو دے کر کہہ رہا ہوں علم لدھونی اسی کو کہتے ہیں. اچھا، ایک البریٹ جو انگریز سائنسدان تھا، البریٹ، اس نے ایک پیشن گوئی کر دی کہ ستمبر کا مہینے میں یہ تاریخ کو بہت خطرناک پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ستاروں کے اعتبار سے یہ معاملہ ایسا ہوا. البریٹ نے جب یہ بات پیشن گوئی کر دی، پیپر میں چھپا. اچھا، یہ البریٹ جو ہے نا، جو سائنسدان تھا، جو موسم، جس کا آج کے دور میں ہم موسم وبھاگ کہتے تھے، موسم کے بارے میں جو جانکاری دیتے ہیں 24 گھنٹے میں بارش ہوگی، 12 گھنٹے میں بارش ہوگی، فلاں کام یہ ہونے والا، موسم ایسا ہونے والا ہے، موسمیات پہ نظر رکھنے والے ہم پیپر میں چھپتے ہیں، آج بھی چھپتے ہیں نا، یہ روز ہے نا. اس دور میں البریٹ نے جب یہ بات چھپا دی کہ ایسا ہونے والا ہے تو غیر مسلمان بھی ڈر گئے، یار اس کی بات تو کبھی غلط نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. کہا پہلے تو قرآن حدیث سے بتا کر کہا کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، موت اور ایمان یقین رکھو. پھر آپ نے البریٹ کے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو آسمان میں تارا یہاں سے یہاں آنے والا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تاریخ لکھو، میں بتا رہا ہوں. یہ جو تارے کا نام لیا جو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے یہاں آنے والا ہے، اعلیٰ حضرت فرمایا جو تارا یہاں ہے نا، یہاں سے وہاں بھی نہیں جانے والا، جہاں تھا وہیں رہے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. اور لوگوں نے دیکھا وہ تاریخ ٹل گئی. پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی زلزلہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ زمینوں کا علم دیا تھا، آسمانوں کا علم دیا تھا، جہانوں کا علم دیا تھا، تاروں کا علم دیا تھا، مشرق کا علم دیا تھا، مغرب کا علم دیا تھا. ایسا علم دیا آج بھی پورے یونیورسٹی میں جو علم پڑھائے جاتے ہیں وہ 27 قسم کے ہیں. پورے دنیا میں جو بڑے بڑے یونیورسٹی میں جو علم پڑھائے جاتے ہیں 27 قسم کے، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے 55 قسم کے علم عطا فرمائے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کو علم ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ. پانی آپ کو معلوم پانی کی ایک قسم ہوتی ہے، کلر ہوتی ہے.
بڑے بڑے علماء نے اس پہ بھی سائنٹسٹ نے بھی بحث کی، کسی نے کلر مانا کسی نے نہیں مانا، اور پانی کی کسی نے 3 قسمیں بتائی، لیکن اعلیٰ حضرت نے 200 قسمیں بتائی پانی پر ہو۔ اور اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے، آج بھی اگر آپ کو سنی یا پلپلے وہابی کو پہچاننا ہے تو اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کے نام میں یہ تاثیر دی ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے لے چہرہ کھل گیا تو سمجھ جانا عاشق رسول ہے، چہرہ بگڑ گیا تو میں سمجھ جاؤ غدار رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا۔ آج اجمیر کے کچھ دکھاوے کے مولوی، دکھاوے کے خادم کہتے بریلی والوں نے ایسا کیا، میں نے کہا بھائی بریلی والوں نے ایمان بچایا، ابھی بتاؤں گا۔ خود اجمیر کے بڑے بڑے اس دور کے سجادے مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، انشاءاللہ وہ اتوار کے دن بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے آج لوگ چڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں عاشق رسول نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، کوئی آپ کو گالی دے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، ہے نا، یہ ہماری فطرت ہے، آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، کوئی تعریف کرے تو ہم خوش ہیں، کوئی گالی دے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو اگر کوئی تعریف کرتا یا کوئی گالی دیتا تو آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بولنا سبحان اللہ، کیونکہ اپنے لیے آپ نے کام کیا ہی نہیں۔ کوئی بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء مکہ اور مدینہ کے علماء آپ کی تعریف کرتے تھے، خود دیوان شریف میں آرام کرنے والے حضرت وارث پاک، بولنا سبحان اللہ، جب اعلیٰ حضرت ان کے پاس گئے تھے نا، احمد رضا خان کے پاس، اعلیٰ حضرت جب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، وارث پاک لیٹے تھے، لیٹے لیٹے دیکھا مولوی احمد رضا آ رہا ہے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا احمد رضا تم تو آنا ہو، بولنا سبحان اللہ۔ تب سے وارث پاک کے کہنے کے بعد سے لوگ آپ کو اعلیٰ حضرت سے کہنے کو لگے، اعلیٰ حضرت پکارنے لگے، کیونکہ علم ایسا تھا، عشق ایسا تھا رسول سے۔ جب بھی آپ اپنے منہ پہ نہیں لکھے، ایک بڑا نواب تھا، نواب، وہ نواب نے خط لکھا تھا، حضور آپ بڑے شاعری لکھتے ہیں، آپ میرے بارے میں کچھ لکھتے میں پیسہ دے دوں گا۔ آج بھی دیکھیں مدرسہ بنانے کے اعلیٰ حضرت نے اپنے مدرسہ بھی بنا، آج بھی دیکھیں آپ کو مدرسہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اس دور کے مولوی ڈھونگی مولویوں کے بڑے بڑے مدرسے، دارالعلوم دیوبند کے کروڑوں روپے کا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی امیر آدمی جو جائز پیسہ عاشق بھی ہو سنی بھی ہو اس سے جا کر کبھی چندہ نہیں مانگا، کہا نہیں، کیونکہ اگر امیروں کے پاس جائیں گے پھر وہ داڑھی کٹے بھی ہوتے ہیں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہمیں عزت کرنا پڑتا ہے، میں نہیں کروں گا، یہ آپ کا عشق نے گوارا نہیں دیا۔ اب ایک مالدار نواب نے کہا کہ آپ شاعری اچھی لکھتے ہیں، میرے بارے میں کوئی اشعار لکھ دے، تو آپ نے فرمایا میں اگر تیرے بارے میں اشعار لکھ دوں پیسہ بہت دوں گا، کہا نہیں، کہا اعلیٰ فرماتے کہوں اہل ثنا خان اہل دول رضا، شعر میں جواب دیتے ہیں، میں ثنا تعریف کروں پیسے والوں کی، اعلیٰ فرماتے کروں ثنا خان اہل دول رضا، سمجھے بات کیا کر رہے، میں اور پیسے والوں کی تعریف کروں، اعلیٰ کروں ثنا تعریف خان اہل دول پیسے والوں کی تعریف کروں ثنا خان اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، بولنا سبحان اللہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ ایک مرید نے آ کے کہا حضور آپ کو لوگ خط میں گالیاں بہت دیتے، آپ نے دوسرا تھیلا منگا، کہا یہ پڑھو، اس میں تعریفیں لکھی تھی، کہا پہلے اس کا جواب دو، بعد میں اس کا جواب دینا، نہ ہم گالی سے ڈرتے ہیں نہ ہماری کوئی تعریف کرے تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا خرم صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ بس جو بھی حضور کے خلاف آواز اٹھاتا جواب بریلی سے آتا تھا، جو بھی حضور کی شان میں بکتا جواب بریلی سے آتا تھا، چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو، حضور کی عزت کا مسئلہ ہو، حضور کی تعظیم کا مسئلہ ہو، فضائل صحابہ کا مسئلہ ہو، فضائل علی کا مسئلہ ہو، ابو بکر کے افضلیت کا مسئلہ ہو، جس مسئلے پہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اس مسئلے کا حق ادا کر کر ہی چھوڑا ہے۔ آخری حصے میں، زندگی کے آخری حصے میں آپ کے فتوے لکھے گئے، وہ آپ کے فتوے آج 30 جلدوں میں، ساری زندگی نہیں، زندگی کے آخری حصے میں لکھے گئے کتاب کی شکل میں، 30 جلدوں میں آپ کے فتوے میرے پاس آگے مجھے فتوی رضویہ، جس میں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی، 25 سفر آج ہی کا دن تھا، جمعے کا بھی دن تھا، 2:38 کو آپ کی جب موزن حی علی الفلاح کہہ رہا تھا نا اذان میں، تب آپ کی روح مبارک ہوتی، بولو نا سبحان اللہ۔ ملک شام میں ایک بزرگ سو رہے تھے، خواب دیکھا کہ حضور جنت کے باہر اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے،
ملک شام کے بزرگ نے حضور کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ کہا احمد رضا بریلوی ہند کے انتظار میں کھڑے۔ ملک شام سے وہ ہندوستان پہلی مرتبہ آئے، بریلی پہنچے اور پوچھ کر کہا یا احمد رضا کہاں ہے؟ کہا ان کا تو پردہ فرما گئے۔ کہا کس دن؟ وہی تاریخ وہی دن تھا جس دن کو وہ خواب دیکھ رہے تھے ملک شام میں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے، اور انشاءاللہ حضرت کی کرامتیں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ صرف مفتی تھے، عالم تھے، محدث تھے، کوئی ولی والے کا نہیں تھے۔ میں نے کہا بیٹا ولی نہیں، ولی گڑھ تھے۔ آج بھی حضرت کے آستانے سے ولایت بڑھتی ہے، انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج بھی وہابیوں کو بچنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دیکھیں، کتابوں سے بات کی، سارے دلیلیں موجود ہیں حضور کی شان، قرآن کی آیت حدیثوں کی روشنی میں۔ میں نے کہا ایک سوال پر جو قرآن کی 60 آیتیں اور 300 حدیثیں جمع کر دے تو کیسا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد